السلام علیکم، خوش آمدید، بھلی کرے آیا جی آیا نو وش ات کے بخیر راگلے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صبا شیخ۔ ایک خوشگوار دن کا عزم لیے آج بھی ہم آپ کے لیے کئی موضوعات لے کر آئے ہیں اور کھیل ہی کھیل میں دلچسپ اور حیرت انگیز تجربات، لیکن کہاں ہم آپ کو بتائیں گے اور حجاب خواتین کی ترقی میں کیا رکاوٹ ہے یا پھر یہ صرف ہماری سوچ ہے، اس پہ بھی کریں گے بات۔ اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں گے کراچی میں سجا ایسا خوشیوں کا بازار جہاں تھے خصوصی بچے خریدار۔ لیکن سب سے پہلے بات کہ لندن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، اسٹیٹ بینک بل کی منظوری کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر مخالفین کے وار سہ گئے، لیکن اپنوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو گئے۔ یوسف رضا گیلانی نے عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا، کہا دھاندلی ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، قائد حزب اختلاف نہیں رہنا چاہتا، استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا ہے۔ I don't want to be the leader of the opposition. Don't want to be the leader of the opposition. یوسف رضا گیلانی اپنوں کے رویے سے ناخوش، سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا صدمہ مخالفین کے الفاظ کا نہیں، خیر خواہوں کی خاموشی کا ہے۔ I'm astonished by the harsh words of my opponents. I'm astonished by the silence of my well-wishers. یوسف رضا گیلانی نے کہا جو لوٹے ہیں وہ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ میرے ووٹ سے حکومت جیتی۔ وہ جن کی credibility نہ ہو and who are turncoats, they are saying کہ I helped the government and I'm saying by your vote they won. سابق وزیر اعظم نے کہا حکومت کی جیت کا صحرا چیئرمین سینٹ کے سر ہے۔ At least the credit should be given to you, not to me. دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی اتنے مایوس ہوئے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. اپوزیشن کی اکثریت کے باوجود اسٹیٹ بینک بل کا سینٹ سے پاس ہو جانا نہ صرف اپوزیشن کی حکمت عملی کی ناکامی ہے بلکہ بیانیے کی بھی تباہی ہے۔ حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کے پاس نہ تو ایوان میں نمبرز ہیں اور نہ ہی میدان میں حکمت عملی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اپنی کمپرومائز سیاست کے نام پر عوام کو مسلسل بے وقوف بنا رہی ہیں۔ اب ایک طرف لانگ مارچز کے ذریعے حکومت گرا دینے کی گیدڑ بھبکیاں، آئی ایم ایف کے سامنے اسٹیٹ بینک سمیت معیشت پورے ملک کو گروی رکھوا دینے کے جوشیلے بیانات، دوسری جانب یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اگر بڑی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں موجودگی اور مداخلت کے واقعتاً نظریاتی اعتبار سے مخالف ہیں تو سینٹ سے غیر حاضر اپنے تمام اراکین کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اسی موضوع پر اور حال ہی میں لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے آنے والے ترجمان نواز شریف اور مریم نواز محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا نیا دن کو وقت دینے کے لیے، امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ۔ لندن سے واپس آئے ہیں، نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے، لندن کا سیاسی موسم کیسا ہے؟ جی بالکل، لندن میں ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور سب سے جو پازیٹیو یا خوشائند پہلو جو ظاہر ہے آپ سنتے رہتے ہیں لیکن سامنے مل کے جو آپ چیزیں نوٹ کرتے ہیں وہ ان کی جس کو کہتے ہیں نا ہی از ان دا بیسٹ اسپرٹس ان کی پر امید ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے اور سیاسی لحاظ سے بڑے پازیٹیو ہیں، کیونکہ جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مشکل وقت اب نہیں ہے، لیکن جو جتنا مشکل ترین وقت تھا جب سے ان کو نکالنے کے لیے وہ جو کانسپریسی کی گئی تھی پاناما اور دوسری چیزوں کے حوالے سے، اور پھر ان کے خلاف فیصلے کیے گئے اور زبردستی ان کو سزا دلوائی گئی، اور یہ تمام چیزوں کے مقابلے میں اور پھر مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، حمزہ شہباز، جو پاکستان مسلم لیگ کا نواز کے لیے جو مشکل وقت تھا وہ گزر چکا ہے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل بڑی اچھی جو ہمارے سب کے سامنے ہے، اور وہ اس وقت پی ایم ایل این کا کوئی لیڈر بھی جیل میں نہیں ہے، اور جس دن میں میاں نواز شریف سے ملا اسی دن شہزاد اکبر صاحب کو فارغ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے۔ تو جو کرپشن کے خلاف ایک جدوجہد جو اناؤنس کی تھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
ایک ظاہر ڈرامہ تھا وہ سب ختم ہو گیا. شہزاد اکبر صاحب کی بھی چھٹی ہو گئی 3.5 سال کے بعد. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان اتنا کبھی کرپٹ ملک تھا ہی نہیں جتنا آج ہے, 140 نمبر ہو گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو ایک بڑی زبردست یہ ساری چیزیں ہیں. اور میاں نواز شریف جہاں تک واپس آنے کا ہے تو بالکل واپس آئیں گے, اور ہی از لوکنگ فارورڈ ٹو کمنگ بیک ٹو پاکستان, اور انشاءاللہ بہت جلد واپس آئیں گے. کب آئیں گے ظاہر سی بات ہے اس چیز کا کوئی پہلے اناؤنسمنٹ تو نہیں کیا جائے گا, 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے. جب وقت آئے گا, جب ہم سمجھتے ہیں, جب میاں نواز شریف سمجھیں گے تو اس وقت واپس آئیں گے. اچھا زبیر صاحب, 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے. حکومت کا مطالبہ ہے کہ تاریخ تبدیل کریں. مولانا فضل الرحمان نے صاف انکار کر دیا ہے. نواز شریف نے اس حوالے سے کوئی مشورہ دیا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے 23 مارچ کا. اس میں مولانا صاحب ظاہر ہے پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ سب سے بڑی جماعت ہے پی ڈی ایم کی, تو مشترکہ فیصلہ ہے 23 مارچ کا. اور ہم نہیں سمجھتے کہ 23 مارچ کا جو اس کی امپورٹنس ہے 23 مارچ کی, اسی امپورٹنس کے تحت ہی ہم نے 23 مارچ رکھا ہے. اور کوئی چیز افیکٹ نہیں ہوگی. پریڈ ہوتی ہے, صبح کو پریڈ ہوگی, اور اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے, ہم اپنی پریڈ کریں گے, اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے. سو وہ جو 23 مارچ کی جگہ اگر ہم 24 مارچ کر لیں یا 22 مارچ کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, جو شیخ رشید کہتے ہیں کہ جی ایک قومی دن ہے, اس کا بڑے امپورٹنس ہوتی ہے. 14 اگست جو ہے 2014 کو عمران خان صاحب نے دھرنا شروع کیا تھا 14 اگست کو, اور 23 مارچ کو لوگ نہیں نکلتے ہیں جھنڈے لے کے, 14 اگست کو نکلتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ منانے کے حوالے سے, لوگوں کے منانے کے حوالے سے, ان کے جوش و جذبے کے حوالے سے, باہر نکلنے کے حوالے سے پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو 14 اگست کو نکلتے ہیں. لیکن وہ دن انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا تھا عمران خان صاحب نے. اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ قومی دن ہے, کہ 23 مارچ کو تو لوگ اس طرح سے نہیں باہر نکلتے ہیں جھنڈے لے کے. ایک پریڈ ہوتی ہے, اسلام آباد میں پریڈ ہوتی ہے, وہ پریڈ بالکل ہوگی, اور ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی شیخ صاحب کا ذکر کیا, تو اگلا سوال پھر انہیں پہ کر لیتے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی بات کرنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے بندے لانا پڑتے ہیں. اب اپوزیشن کے 10 سے 15 لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ کو پتہ ہے زبیر صاحب کون لوگ ہیں 10-15؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے. 10 سے 15 لوگ ہمارے عمران خان کے ساتھ ہیں, مطلب الٹا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کا سینس بھی نہیں بنتا. اگر ہمارے 10 سے 15 لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں, تو عمران خان کی تو 3.5 سال حکومت ختم ہونے والی ہے. ابھی وہ کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے؟ ان کو کچھ, بھائی اگر وہ ان کے ساتھ ہے تو ان کو کچھ ملنا چاہیے نا, مطلب کوئی وزارت ملنی چاہیے, کوئی مشیر بننا چاہیے, کوئی دوسرا کوئی پوزیشن ملنی چاہیے, وہ نظر آئیں, ووٹ ڈالتے ہوئے نظر آئیں. تو ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ جس سے ایسا اشارہ ملتا ہو کہ جی پی ایم ایل این یا اپوزیشن جماعتوں کے 10 سے 15 لوگ جو ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں. دیکھیں بڑا سمپل سا ہے, جو ہم نے ابھی بھی کہا ہے, اگر ہمیں جس کو ہم کہتے ہیں نا ایون پلینگ فیلڈ مل جائے, کہ جس میں تمام لوگ نیوٹرل ہوں, اور سیاسی میدان میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنے دیا جائے سیاسی میدان میں, چاہے وہ کوئی بائی الیکشن ہو, چاہے کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہو, یا جو بھی الیکشن ہو, یا پارلیمنٹ کے اندر جو بھی اکاڑ پچاڑ ہوتا ہے, ووٹ ہوتا ہے سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, اگر وہ انڈیپینڈنٹلی ہونے دیا جائے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ آلریڈی, آپ خود سوچیں کہ 176 ووٹ لے کے تو وہ حکومت میں آئے تھے. اس میں اپنے آپ خود سوچ لیں کہ وہ پشاور کے ایک ایم این اے ہیں, وہ ان کے اگینسٹ اوپنلی بولتے ہیں. عامر لیاقت علی جو ہیں ان کا ڈاؤٹ فل ہے, اور وزیر ہیں پرویز خٹک صاحب نے اتنا اوپنلی بلنٹلی کہہ دیا, اور بہت سے ایم این ایز وغیرہ ہیں جو کہ جہانگیر ترین گروپ سے جن کا تعلق ہے, جو پی ٹی آئی کے ہیں, وہ سارے ناراض ہیں عمران خان صاحب سے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنی بڑی رکاوٹ آئے گی نو کانفیڈنس موشن لانے کے لیے عمران خان کے خلاف. وہ کب لانا ہے
اور کس طرح سے لایا جائے گا وہ اور نمبرز کیسے پورے کیے جائیں گے وہ جب اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم سمجھے گی کہ یہ صحیح ٹائم ہے اس وقت بالکل لے کے آئیں گے. اچھا تو پھر یہ تمام تر معاملات ہوئے ہیں سینٹ میں اہم قانون سازی کے دوران نون لیگ کے 2 سینیٹرز غائب تھے. کیا نون لیگ ان اراکین کے خلاف کارروائی کا آغاز کرے گی؟ دیکھیں بالکل یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے کیونکہ ان کے پاس نمبرز تھے اور اس کے باوجود اتنا امپورٹنٹ بل جس میں ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اپوزیشن کا بہت ہی زیادہ اسٹرانگ موقف رہا ہے کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ہم نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا. اب سارے فیصلے اب واشنگٹن میں پاکستان کے لیے کیے جائیں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. تو ہمارے لیے تو یہ تو ایک بہت ہی اہم بل تھا جس کو بلاک کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اس میں بہت سے اپوزیشن کے ممبران جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن باشمول یوسف رضا گیلانی وہ وہاں موجود نہیں تھے اور بھی پارٹیز کے نہیں تھے اور پی ایم ایل این کے بھی 2 اراکین نہیں تھے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے اور اس کی جو بھی ریزن ہے وہ کیوں نہیں تھے مجھے ابھی نہیں پتہ. میں تو ابھی لندن سے آیا ہوں. اس کا جو بھی پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی لیکن ظاہر سی بات ہے پارٹی کو کنسرن ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے تھے 2 سینیٹرز اس دن. اگر وہ 2 سینیٹرز آ جاتے تو ظاہر سی بات ہے یہ بل پاس نہیں ہوتا. تو اس کی جانچ پڑتال کرنا اس کو پروب کرنا تو بنتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کا لیجٹمیٹ ریزن تھا نہ آنے کا یا آنے کیوں نہیں آ سکے. کوئی بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور ایسی مشکل تھی لیکن ظاہر ہے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے اور پارٹی لیڈرشپ کو کنسرن بھی ہے کہ سب کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. سو آئی ایم شیور پارٹی لیڈرشپ اس کو بالکل دیکھ رہی ہوگی اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جی کیوں نہیں آئے تھے اور آنا چاہیے تھا. اب ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ ممکن ہی نہیں تھا ان کے لیے, وہ مجھے نہیں پتا. بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام طور گفتگو کا لب لباب یہ کہ نواز شریف آئیں گے, جلد واپس آئیں گے. خیر آگے بڑھتے ہیں اور پشاور میں کرونا پھیل رہا ہے اور اس کا پھیلاؤ خوفناک ہوتا جا رہا ہے. اتنا زیادہ کہ مثبت کیسز کی شرح 40% تک جا پہنچی ہے. اب ہاسپٹلز پہ کیا پریشر پڑنے جا رہا ہے اور خاص طور پہ جب خیبر پختونخوا کی بات ہوتی ہے تو یہ سیزن ہوتا ہے ٹورزم کا, تو کیا وہاں پہ کوئی بین یا پابندی لگنے جا رہی ہے, کیا لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے یا پھر سمارٹ لاک ڈاؤن سے ہی کام چلے گا؟ اسے بات کرنے کے لیے خیبر پختونخوا ترجمان بیرسٹر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے. یہ پشاور میں کرونا کا خوفناک پھیلاؤ ہے, پازیٹیوٹی ریٹ 40% ہو چکا ہے, تو سر کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل حکومت کو اس بات کا بالکل احساس ہے کہ پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو اوورآل پورے ملک میں اس وقت سچویشن اسی طرف ہی جا رہی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس سلسلے میں اقدامات بالکل کیے ہوئے ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری ایک 3 سہ ماہی ہیلتھ ایمرجنسی تھی جو 31 دسمبر 2021 کو ختم ہو گئی تھی, اس کو مزید 3 ماہ کے لیے 31 مارچ 2022 تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, اس میں توسیع کر دی گئی ہے. اور اسی ہیلتھ ایمرجنسی کے تحت انتظامیہ کو اختیارات دیے گئے ہیں جس میں ڈپٹی کمشنر صاحبان کو اختیار ہے کہ جہاں بھی 10% سے کیسز کی شرح بڑھ جائے تو فوری طور پر وہاں پر مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں, جن میں عوامی اجتماعات پر پابندی, اور کئی اضلاع میں یہ پابندی عائد بھی ہو چکی ہے کہ انڈور جو ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پر شادی بیاہ وغیرہ کے حوالے سے جو گیدرنگز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. شادی ہالوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ انڈور گیدرنگز نہ کریں. سملرلی جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان میں سے بھی جیسے ہی کوئی رپورٹ آتی ہے کسی اسکول میں یا کسی ادارے میں شرح بڑھ رہی ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن اوور آل کوئی بلینکٹ پابندی لگانا یا لاک ڈاؤن کرنا ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے, کیونکہ ہسپتالوں میں یقیناً جو ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں
وہاں پر پازیٹیو شرح تو آ رہی ہے، لیکن ایسے کیسز کے جن میں ہسپتالوں میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے یا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینے کی ضرورت پڑ جائے، ان کیسز میں ابھی تک اللہ کا فضل ہے کہ کوئی تعداد زیادہ نہیں بڑی، لوگوں کو سمٹمز تو ہیں لیکن وہ سمٹمز جو ہیں ان میں شدت نہیں ہے کہ ان کو ایڈمٹ کیا جائے، سوائے ان مریضوں کے جن کو پہلے سے کنڈیشنز ان کی خراب تھی یا ان کو سیریس بیماریاں تھیں تو ان پر اثر ہو رہا ہے، باقی ادروائز کوئی سنجیدہ کیسز ایسے نہیں آ رہے، البتہ پازیٹیوٹی ریٹ ضرور بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ٹیسٹنگ سینٹرز بھی قائم کر رہے ہیں، جن کو ہم نے ایمرجنسی ٹیسٹنگ سینٹرز کا نام دیا ہے، وہ پبلک کے لیے فری ہیں، وہ وہاں جا کر ٹیسٹنگ بھی کرا سکتے ہیں، اور ویکسینیشن کے لیے بھی مختلف جگہوں میں فری ویکسینیشن کے لیے سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ویو جو ہے انشاءاللہ گزر جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مثبت کیسز ہیں ان کی شرح تو انکریز ہو رہی ہے لیکن کوئی سیویئر جو ہے کیسز وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے یہ سیویئر کیسز سامنے نہ آئے اور یہ شرح بھی کم ہو جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کا کوئی پلان، کوئی تجویز زیر غور ہے؟ دیکھیں جی، تعلیمی اداروں میں روٹین کی چھٹیاں تو ہو چکی تھیں جو دسمبر کے مہینے میں دی جاتی ہیں، اس کے بعد تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں۔ جہاں جہاں جیسے میں نے بتایا کہ جس تعلیمی ادارے میں رپورٹ آتی ہے کہ وہاں پر 10% سے زیادہ مثبت کیسز کی جو ہے تعداد بڑھتی ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز وغیرہ جو پرائیویٹ بھی ہیں، کچھ سرکاری یونیورسٹیز کی برانچز ہیں، ان کو کلوز کیا گیا ہے، لیکن وہ کلوز جو ہے وہ عارضی ٹائم کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہی پھر صورتحال کنٹرول میں آتی ہے تو دوبارہ کھول دیے جاتے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی بلینکٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، کیونکہ اتنی سنجیدہ وہ نہیں ہے، سچویشن نہیں ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے کوئی فل فلیج لاک ڈاؤن کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور پشاور میں خیر میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے خاص طور پر پشاور میں اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو پچھلی بار جب کرونا کے کیسز 8% سے اوپر گئے تھے تو اس وقت لاک ڈاؤن لگنا شروع ہو گیا تھا، اب یہ 40% سے زائد ہو چکا ہے، اور جیسے کہ بیرسٹر صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بلینکٹ لاک ڈاؤن یعنی کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف شاید نہ جائیں، ہاں لیکن آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کس علاقے میں زیادہ پازیٹیوٹی ریٹ آ رہا ہے، اس کو کرٹیل کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ اب جو موسم آ رہا ہے یعنی کہ فیبروری کا اسٹارٹ ہے اور اب سکولز جو ہیں ان میں ایگزامز اور یہ والے معاملات بھی ہیں، تو ان کو بہت ہی کیئرفلی ہینڈل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں صرف وہاں کی پاپولیشن نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں ٹورزم کے پرپس کے لیے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ گو کہ اس وقت سردی ہے اور کئی جگہوں پہ برف ہے تو بہت سارے ٹورسٹ اسپاٹس تو بند ہیں، لیکن جہاں بھی جو کھلے ہیں، فار ایگزامپل سوات ہو جائے یا پھر اپردیر ہو جائے، اس طرح کے جو اسپاٹس ہیں، کیا ان میں آپ کو لمٹ کرنا پڑے گا خاص طور پہ؟ اور پھر لوگوں کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر 40% یہ ریٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ اب ہاسپٹلس پہ پریشر بننا سٹارٹ ہو، لوگ اپنی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ میں لیں۔ بالکل، لوگوں کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی، اور اس وائرس کے حوالے سے اور اس وبا کے حوالے سے تو بار بار ہمارے پلیٹ فارم سے بھی یہی کہا جاتا ہے، حکومت کے پلیٹ فارم سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ SOPs کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ماسک کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ آپ ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں تاکہ جلد از جلد ہم اس وبا سے نکل آئیں، کم سے کم جو ہماری مثبت کیسز کی شرح ہے وہ تو کم ہونا شروع ہو، کم سے کم ہم اس میں کچھ کمی تو کر سکیں۔ تو فیصل، میرے خیال میں آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ ہر انڈیویجول کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، تو ڈیفینیٹلی اب کچھ ہم بات کرتے ہیں فیصل سائنس کی۔ یہ بتائیں آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا تھا؟ میرا بالکل بھی فیوریٹ سبجیکٹ سائنس نہیں تھا۔ اچھا، وہ اس لیے بیکاز ہو سکتا ہے کہ I was not curtailed for science، مجھے لٹریچر میں زیادہ دلچسپی تھی۔ لائک آرٹ اینڈ کلچر؟ آرٹ کلچر نہیں، لٹریچر کی طرف زیادہ انکلینیشن تھا، لیکن بات یہ ہے کہ سائنس کو سمجھنا بچوں کے لیے شاید اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اب آسان ہو گیا، تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں اب دوبارہ بچہ ہو جاؤں، چلے میں سمجھ جاؤں۔ اور یہ کیسے سمجھیں، کیسے آسان ہو گیا، تو یہ شاہین سلیم کی اس رپورٹ میں ہم جان لیتے ہیں۔ سائنس ایک مشکل ترین مضمون ہے جسے پاکستان میں روایتی انداز میں یعنی گنی چنی کتابوں کے ذریعے رٹا لگا کر پڑھایا جاتا ہے، مگر دنیا بدل چکی ہے، سائنس کو سیکھنے کا، سمجھنے کا انداز بھی بدل چکا ہے۔ پاکستان میں پہلے عالمی معیار کے TDF میگنیفائی سائنس سینٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کھیل ہی کھیل میں دلچسپ اور حیرت انگیز تجربات سے سائنسی اصول سمجھاتی
इस तजर्बा गाह में मालूमात का खजाना छुपा हुआ है। कराची के रेलवे रोड पर कायम 3 मंजिला मैग्नीफाइड साइंस वर्ल्ड की हर मंजिल पर हर उम्र के तलबा के लिए एक अलग दुनिया आबाद है, जहां मेडिकल साइंस की गुत्थियों को सुलझाने के लिए पूरा माहौल बनाया गया है। क्लासरूम में हमेशा हम थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं और थ्योरी ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आती जब तक वो उसको खुद जो है ना हाथ से वो परफॉर्म ना करें, वो देखें कि एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है। तो इस सेंटर बनाने का मकसद ये था कि हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बच्चों को दें कि बच्चे आके खुद वो चीज़ें परफॉर्म करें। 3 फ्लोर ऑपरेशनल है, ग्राउंड फ्लोर है जिसको किड्स वर्ल्ड कराची कहते हैं, जो पर्टिकुलरली छोटे बच्चों से अंडर 12 ईयर्स के लिए है। और उसके बाद जब वो ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड विद इन अस, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं, इल्यूजन के बारे में बात करते हैं। और जब हम लास्ट फ्लोर जो हमारा ऑपरेशनल है सेकंड फ्लोर्स पे जाते हैं तो उसके बारे में फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, विच इज़ फोर्सेस द मोशन, मैथमेटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी। फिजिक्स के उसूल कैसे काम करते हैं, आवाज की ताकत के सूती असरात किस तरह अपना असर दिखाते हैं। तो अब देखिए डिफरेंट साउंड बनेगा और एक मल्टीपल साउंड साथ निकलेगा। म्यूजिक जब भी आप वॉल्यूम तेज करेंगे उससे वो वाइब्रेशंस क्रिएट होगी। यही इसका इस एग्जिबिट का मकसद है। साइंस की इस दुनिया से तलबा को इस बारे में भी खूब आगाही मिल रही है। ये विच हाउस है जिसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हम घूम रहे हैं, मगर हम नहीं घूम रहे हैं, ये घर घूम रहा है और ये 360 घूम रहा है। और जो यहाँ बैठेगा वो ये समझेगा कि शायद सीट घूम रही है, लेकिन ये एक तजुर्बा है यहाँ पे हम कर सकते हैं कि किस तरह ज़मीन गोल है। लेज़र टेक्नोलॉजी हो या जियोमेट्री के उसूल और अलजबरा के फार्मूले, मैग्नीफाइड साइंस वर्ल्ड में तलबा को सवालों के जवाब ज़बानी नहीं बल्कि तजुर्बे करके दिए जाते हैं। जितना भी मैं उसको जोर से कर रहा हूँ, एक साउंड और एक वाइब्रेशन। मैंने देखा कि हमारा दिमाग में जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ सोचने की चीज़ कितनी फ़ीसद है और हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कितनी फ़ीसद है। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे ज़ुबान में कितने चीज़ें जैसे कि नमकीन, खट्टा, कड़वा, वो हम लोग कितने हिस्से में वो टेस्ट कर पाते हैं, हमने वो देखा। खाली एजुकेशन स्कूल में या किताबों से नहीं हो सकती, इस तरह के सेंटर अगर हम बनाएं ना तो इस तरह से हो सकती है और मतलब बहुत हाई लेवल की अवेयरनेस हमें मिल सकती है। साइंस के मॉडल्स बेशुमार रखे गए हैं। जिस जगह हम मौजूद हैं ये एंटी ग्रेविटी रूम है। ग्रेविटी किस तरह काम करती है, मैं आगे जा रहा हूँ और मुश्किल हो रही है आगे जाने में, तो ये ग्रेविटी है जो इस एंटी ग्रेविटी रूम में समझाने की कोशिश की गई है। साइंस के पेचीदा उसूलों को जब अमली अंदाज में तलबा को समझाया जाता है तो उनकी साइंस से दोस्ती गहरी होती चली जाती है। समंदर हमारे पास है, सी व्यू आपने देखा होगा, हॉक्स बे पर आप लोग गए होंगे। जो लहरें हैं उनकी बड़ी ताकत होती है, उन लहरों से भी आपको पता है बिजली पैदा की जा सकती है। इसका एक तजुर्बा यहाँ पे किया गया है। ये लहरें बनेंगी और आप देखेंगे ये बल्ब रोशन हो जाएगा। ये आपने देखा, इसने ब्लिंक किया। इस साइंसी दुनिया में इतना कुछ सीखने और देखने के लिए है कि यहाँ आने वाले इसमें गुम हो जाते हैं। एडल्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अपना हाथ से इंटरैक्ट कर सकते हैं, खुद प्ले अराउंड कर सकते हैं और सारे SOPs भी फॉलो हो रहे हैं, तो आप सेफ फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक डे स्पेंड करने की जगह है, बल्कि हमें लग रहा है कि हम शायद सारा देख भी ना पाएँ, हालांकि हम 2 घंटे से यहाँ पर हैं। साइंस सेंटर के बाहर साइंस गार्डन भी है, जहाँ खूबसूरत सा ट्री हाउस भी है, जिसमें तफरी के लवाजमात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की बका व इस्तेहकाम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर मुनहसर है। ये सेंटर इस माहौल को परवान चढ़ाने में मददगार साबित होगा। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।
تو شایان سلیم کی یہ رپورٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھی, اور یہ رپورٹ ہے ڈیفینیٹلی سائنس کے اوپر کچھ رپورٹ بنائی ہوئی تھی, اور مجھے وہ والا جو پارٹ تھا ان کا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سارا سب کچھ گھوم رہا ہے اور یہ سائنس کے تھرو ہو رہا ہے, اس پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو مجھے میرا بچپن یاد آ گیا جہاں سائنس میں پڑھ رہا ہوتا تو سارا سب کچھ گھوم ہی رہا ہوتا تھا اسی طریقے سے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں نا, جب مغربی دنیا میں جس طریقے سے بچوں کو سائنس پڑھائی جاتی ہے, ایک بڑی مشہور ہوئی تھی ویڈیو جس میں ایک فزکس کے پروفیسر تھے اور وہ ٹو اینڈ فرو موشن کو جس طریقے سے سمجھا رہے تھے پریکٹیکلی. ہمارے کریکولم میں, ہمارے سلیبس میں وہ پریکٹیکلٹی مسنگ ہے. بچے کو آپ نیومیریکلز, تھیورمز اور نیوٹن کا یہ تو سمجھا دیتے ہیں کہ اگر اوپر سے سیب گرتا ہے تو وہ گریوٹی ہے, اور بچہ یہ رٹا مار لیتا ہے, وہ جا کے لکھ دیتا ہے, لیکن وہ رٹا کتنے دن تک چل جاتا ہے؟ اس وقت تک سائنس میں مزہ نہیں آتا جب تک اس سائنس کو آپ اپنے ہاتھ سے فیل نہ کریں, اس کا ایکسپیریمنٹ نہ کریں. ہاں ایک اور چیز, ہم ایکسپیریمنٹ کے نام پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیبز میں, مطلب زیادہ سے زیادہ میں نے جو ہے نا وہ ٹائٹریشن بنانا سیکھی ہے, اور اس میں پیٹری ڈش میں ایک ریزیڈیو آتا تھا اور اس میں کہتے تھے یہ ریزیڈیو ہی ہو گیا ایکسپیریمنٹ. میں نے سوچا تھا میں نے کون سا مطلب دنیا میں جھنڈے گاڑ دیے کہ یہ میں نے ایک ریزیڈیو نکال لیا ہے. سو اس طریقے کے سینٹرز جو کہ بچوں کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے ان کی اسکول ٹائمنگز کے باہر اس کے بعد جو ہے بنائے گئے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ اسکولز بھی اب یہ انیشیٹو لیں. بہت سارے اسکولز لے رہے ہیں, بہت سارے نہیں لے رہے ہیں, تو جو نہیں لے رہے ہیں وہ اس طرح کا انیشیٹو لیں, اور بجائے اس کے کہ مارکنگ اس چیز پہ ہو کہ اس نے بک بائی بک ورڈ بائی ورڈ صحیح لکھا ہے نہیں لکھا, کیوں نہ ہم بچوں کو فری برڈ بنائیں, ان کو پر دیں, ان کو بالوں پر دیں کہ وہ اقبال کے واقعی شاہین بنیں, اور گو وہ سائنس کا میدان ہو کہ وہ آسمان ریاضی کا ہو, وہ ہر طریقے سے اپنی بلند پرواز جو ہے وہ کر سکیں. بلند پرواز کی بات ہو رہی ہے تو ملتان سلطانز کی تھی کل بڑی بلند پرواز. اب بات کریں گے پی ایس ایل کی, اور بڑا ہی کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے. دیٹس واٹ آئی لو اباؤٹ پی ایس ایل, جو کہ باقی آپ کو نہیں ملتے لیگز میں, خاص طور پہ پڑوسی ملک کی لیگز میں ہرگز نہیں ملتے, کیونکہ وہاں ہر میچ میں سپر اوور ہو رہا ہوتا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. لیکن پی ایس ایل میں زبردست میچ دیکھنے کو ملا. ملتان سلطانز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو آخری اوور میں 6 رن سے ہرایا. سرفراز 11 کو 2 گیندوں پر 7 رن درکار تھے, اور لمبے قد کے ٹم ڈیوڈ نے باؤنڈری پر نسیم شاہ کا شاندار کیچ پکڑ کے میچ سلطانز کے نام کر دیا. اور یہ وہ مومنٹ تھا جہاں پر یہ میچ ٹرن ہوا, اور جتنے بھی کرکٹ لورز تھے, جتنے بھی ملتان سلطانز کے فینس تھے اس وقت دعائیں مانگ رہے تھے, اور ڈیفینیٹلی جو کوئٹہ گلیڈیٹرز ہیں اس کے فینس بھی دعائیں مانگ رہے تھے. مگر جس ٹائم میں نے جب فوکس کیا کیمرے نے, اور جس طرح سرفراز احمد پریشان نظر آئے, جس طرح سے انہوں نے سر جھکایا, وہ مومنٹ دیکھنے والا تھا کہ وہ لگ رہا تھا کہ یار یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ میچ جو ہے ہاتھ سے نہ نکلے, کسی طرح یہ والا جو چھکا ہے وہ باؤنڈری کے پار ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی سہیل تنویر گئے, پھر اس کے بعد ان کا دوسرا پلیئر گیا, اور دیکھیں کس طریقے سے میچ جو ہے وہ واپس ٹرن اراؤنڈ ہوا اور ملتان سلطانز ونر ہو گئے. تو پھر ہوا یہ کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو یہ میچ جیتنا چاہیے تھا, خاص طور پہ T20 میں اور لیگ, فرینچائز کرکٹ لیگ میں جب آخری اوور میں صرف 8 رن رہ جائیں تو وہ بہت آسانی سے بننے والے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ سارا کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کو رضوان کو, کہ جنہوں نے آخری اوور میں پریشر سسٹین کر کے رکھا. 8 اوورز کچھ بھی نہیں ہوتے 6 گیندوں پہ, بہت ایزی پیزی ہوتا ہے, لائک کریم آن دا بٹر, کریم آن دا بریڈ. لیکن وہ پھر ہو نہیں سکا, وہ ترنے والا جو ہے وہ سرفراز نہیں نکل سکے. کیوں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز بہت زیادہ اینیمیٹڈ سے زیادہ بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ نظر آ رہے تھے, جس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے آپ کے ڈریسنگ روم پہ. پہلی چیز. دوسری چیز, نسیم شاہ نے جو یہ شاٹ مارا تھا, یہ اگر باؤنڈری کے اس پار ہو جاتا پھر بھی انہیں ڈانٹ لازمی پڑنی تھی, کیونکہ سرفراز بہت ڈانٹ لگا رہے ہیں. اور ایک میچ جو کراچی کنگ سے جیتے تھے اس میں بھی جب بڑی شاندار پرفارمنس کی تھی نسیم شاہ نے, تو اس میں بھی وہ ڈانٹ کھا کے پرفارم کر رہے تھے. اس میچ کی اگر ہم تھوڑا سا کتھاسس کریں تو اچھا کھیلا, 174 رنز بنائے ملتان سلطانز نے. ہاں یہ کہ رضوان کھاتا نہیں کھول سکے, لیکن اس کے علاوہ شان مسعود نے کیا ہی شاندار ٹرن اوور دیا. شان مسعود شاندار, بہت زبردست ٹرن اوور. ایک ایسا پلیئر کے جو ٹیسٹ فارمیٹ کے لیے صرف جس کو استعمال کیا جا رہا تھا, اب T20 میں بہت اچھے, یعنی کل تو 150 کے اسٹرائک ریٹ سے انہوں نے 88 رنز بنائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ناکنگ آن دا ٹیم ڈورز ناؤ. اور جب ہم بات کرتے ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی, ایک بار پھر بہت اچھی بیٹنگ کا جو ہے ہم نے مظاہرہ کیا اس سے, لیکن
फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि बीच में विकटें गिर गईं। वो कि इफ्तिखार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आखिर में जहाँ पे मैच पूरा का पूरा हाथ में था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, जिसको कहते हैं ना ऐसे, ये कप में बिल्कुल मैच डाला और मुल्तान सुल्तान्स को उनके हाथ में दे दिया। बिल्कुल, और मुल्तान सुल्तान्स के हाथ में दे दिया। अच्छा फैसल, जिस तरह से अभी अब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने यही बात नोटिस की है कि सरफराज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं। सरफराज बहुत ज़्यादा एक एक बॉल के ऊपर जो है उनके जेस्चर, उनके पोस्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे थे। तो आई थिंक उनको स्ट्रेस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर फोकस करके खेलना चाहिए ताकि वो ये मैच जीत पाते। लेकिन जिस तरीके से इतनी आसानी के जो है वो मुल्तान सुल्तान्स ने ये जीत जो है वो सरफराज अहमद के पास से ले ली और ये जीत अपने नाम कर ली। तो आइंदा भी ऐसे ही जो है एक्साइटेड मैचेस खेले जाएंगे और हम देखेंगे कि आज भी जो मैच है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ऐसे ही हम अपने मुल्क को भी सपोर्ट करते रहें, PSL को भी सपोर्ट करते रहें और नया दिन को भी सपोर्ट करते रहें। वक्त तो है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको, आपके लिए यहाँ पर है सरप्राइज। तो तारुफ कराने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो उस ज़माने में जा चुके होंगे जहाँ पे पाकिस्तान के पॉप म्यूज़िक को एक नई जहत दी एक शख्स ने। और आपको याद होगा पुरानी कैसेट्स आती थी, जो मेरी मेमोरी में है वो जो अली हैदर भाई का जो चाहत जो एल्बम था, उसकी जो कैसेट का जो प्रीफेस था ना वो बड़ा खूबसूरत था। आई रिमेंबर रेड कलर की शर्ट थी और वो चेकर्ड बॉक्सेस थे। वो अभी भी मेरी मेमोरी में है और सिर्फ वो कैसेट मेमोरी में नहीं है बल्कि अली हैदर के वो तमाम तर गाने कि जिनका छोटा सा गुलदस्ता हमने आपके सामने पेश किया, जिसमें चांद सा मुखड़ा और इसके अलावा सयोनी मेरा माही। हाँ, लेकिन जो सबसे सुपर डुपर हिट पुरानी जीन्स, इससे बढ़कर हम आपका क्या तारुफ कराएं। तो अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं अपने नए गाने के साथ। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर नया दिन। और थोड़ा सा मैं भी पुराने ज़माने में चला गया था। पुराने ज़माने में हम बाद में जाएंगे, पहले ज़रा नए ज़माने की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसी से आगाज़ करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और नया गाना कैसा चल रहा है आपका, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को, आपकी टीम को, नया दिन की सारी जितनी भी टीम है फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत अच्छा हूँ। बस थोड़ा सा दिन और रात का फर्क है, आपके पास मॉर्निंग हो रही है, हमारे पास रात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अली भाई, जिस तरीके से अब आपका ये नया सॉन्ग आया है तो हमें इस नए सॉन्ग के बारे में जरा कुछ बताइए कि इतने, पहले तो ये बताइए कि इतने टाइम से आप गायब कहाँ थे? भाई इतने टाइम से मैं गायब नहीं था, मुझे याद किया, देखिए मैं फौरन आ गया आपके सामने। हाँ ये तो बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। अच्छा, अब आपका जो न्यू सॉन्ग है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ये ख्वाब देखने वालों की कहानी है और ख्वाब मेरे ख्याल में हर कोई देखता है। हाँ। और चाहे वो आम इंसान हो या वो कोई बहुत ही कोई बड़ा इंसान हो, ख्वाब तो हर कोई देखता है ना। और ख्वाब कोई भी छोटे नहीं देखता, हर कोई ख्वाब बड़े देख सकता है। हकीकत डिफरेंट हो सकती है लेकिन ख्वाब जो है वो हमेशा बहुत ऊंचे, लॉटरी लग जाने के। तो ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कहानी बनाई है और इसका टाइटल है लरल लाला लूलू। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, हमारे घरों में अक्सर कहा करते थे जब हम लोग गाते थे, खास तौर पर बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं ना, तो हमारे एक चचा थे, वो कहते थे कि अरे भाई ये भी लाला लूलू कर ही लेते हैं। तो नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि अब ये जो आपका एल्बम आया है तो इतना अरसे बाद ये एल्बम आया, बीच में आपने कोई एल्बम नहीं आपकी आई, बीच में क्या किया अली भाई? अपनी कुछ मसरूफियात के बारे में बताइए। देखिए मैं कुछ सालों से अमेरिका में हूँ और यहाँ पे बच्चों की तालीम की वजह से आया हुआ हूँ। जिंदगी के कुछ साल जो है वो वक्फ किए फॉर देयर एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर मैं जो हूँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का मौका मिलता है। इसके अलावा मैंने अभी आपने मेरे कुछ नए गाने भी चलाए इस पुरानी जीन्स और सयोनी मेरा माही के बीच में। तो वंस इन अ वाइल थोड़ी बहुत म्यूजिक करता रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन इस तरह का ये सही बात है कि ऐसा अपबीट सॉन्ग मैंने कम से कम 10 साल के बाद किया है। तो अच्छा, यही है बस यहाँ पे। अच्छा अली भाई, एक तो मुझे बताइएगा कि क्या परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं यूएसए में?
نہیں بھیا بالکل ایسا نہیں ہے. میرا آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں کوئی پروجیکٹس نہیں کر رہا تھا، لیکن ابھی میرا اس سال آنے کا ارادہ ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سما ٹی وی آپ کے انشاءاللہ یہ نیا دن جو ہے نا اس میں وہاں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. بالکل آپ نے وعدہ کیا ہے جب آپ واپس آئیں گے تو سب سے پہلے نیا دن. اچھا علی بھائی یہ مجھے بتائیں کہ جب 1989 میں داستان تھا البم پہلا، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے 1989 میں چاہت آیا تھا. چاہت آئے تھے. چاہت کے بعد یس چاہت 1989، اس کے بعد 1995 داستان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایسے سنگل ہٹس بھی تھے جیسے چاند سا مکھڑا اور اس کے علاوہ تیرا نام لیا تو یاد آئی کہانی. تو یہ سارے علی بھائی جو آپ والا ایرا تھا نا اس میں علی حیدر، جنید جمشید، آپ کے فیصل کپاڈیا، بلال مقصود، نجم شراز، مطلب کہ آپ نام لیتے جائیں اور آپ کو ہٹس آفٹر ہٹس آفٹر ہٹس ملتی جائیں گی. پاکستان کی مووی انڈسٹری پہ شاید اتنا زیادہ فلرشنگ پیریڈ نہیں آیا جتنا کہ ہماری پاپ میوزک پہ آیا. آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا مطلب یہ ہماری جو مشل بردار ہے، یہ بندہ ہمارا مشل لے کے آگے بڑھ رہا ہے یا پھر یہ بندی ہماری مشل آگے لے کے بڑھ رہی ہے، تو آج کے زمانے میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کون زبردست پاپ سنگنگ کر رہا ہے یا ایون فار دیٹ سیک سنگنگ کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیے اگر آپ واقعی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایسا لیول ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پورا پاکستان میں اور ہندوستان میں یعنی دونوں جگہ جو بندہ پبلک کو تھوڑا سا ہلاتا ہے تو اس کو لوگ تھوڑا سا زیادہ اپریشیٹ یوں کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی تو بات ہے، جتنا وطن ہے بات ہی کچھ اور ہے. بٹ ساتھ میں جیسے ہم بھی وہاں بالی ووڈ کی چیزوں کے بہت زیادہ دنیا میں سننے والے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو نئی جنریشن آئی ہے اس میں راحت فتح علی خان صاحب اور عاطف اسلم، یہ دو لوگوں نے اینڈ آئمہ بیگ فار دیٹ ریزن مجھے ان کی آواز بہت زبردست لگتی ہے اور بہت کانفیڈنس ہے ان کے اندر. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 3-4 سنگر عاصم اظہر جن کا میوزک مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے اور کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک علی ظفر ہیں، عاطف ہیں، ان لوگوں نے واقعی وہ جو آپ نے جنید جمشید کی، وائٹل سائنس کی اور میری بات کی تھی، تو ہم لوگ اس دور میں اپنے ملک کی ایسی نمائندگی کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جاتے تھے تو لوگ ہمارے وطن سے، ہمارے گانوں سے فیملیئر ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے سبھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن چند یہ چیدہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے بہت بہت خوشی ہوتی ہے اور دعائیں مجھ سے نکلتی ہیں کہ انہوں نے ہمارا جو وطن کا نام ہے اس کو اتنا روشن کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وطن کا نام جو ہے وہ اتنا روشن کیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا علی بھائی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اب جو سنگرز ہیں ان میں آپ نے اپنے سارے فیوریٹ تو سارے بتا دیے، یہ بھی بتائیے کہ اب جو سنگنگ ہو رہی ہے اس سنگنگ کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں اس ٹائم پر جب آپ کے ٹائم پر سنگنگ ہوا کرتی تھی؟ اب واقعی اتنا فوکسڈ ہوتے ہیں لیرکس؟ اب واقعی اتنا غور کیا جاتا ہے میوزک پہ؟ یہ تھوڑا سا ایسا سوال ہے جس کے 2-3 طرح کے اینگلز ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال کیونکہ وقت کم ہے تو ہاں جتنی میں آپ کو صحیح بتاؤں جتنی محنت ایک البم پہ ہم لوگ کرتے تھے پورے سال، کبھی کبھی 2 سال، پھر جا کے ان میں سے کوئی 20 سانگز آپ نے بنا لیے and then ان میں سے آپ کوئی 8 یا 10 سلیکٹ کرتے تھے، اس میں بہت محنت ہوتی تھی. اور سنگنگ میں بھی اس دور کے جو سنگرز تھے وہ بہت ٹائم لگاتے تھے، مشینوں پہ تھوڑا سا کم انحصار تھا ایز کمپیئر ٹو دس ٹائم. لیکن آج بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کا یہ جو گیجٹس جو آگے ہیں اس میں بھی یہ بھی عقل سے اگر کام کریں گے کہ آپ کی آواز پہ کیا سوٹ کر رہا ہے، کتنا آپ کو ٹیوننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو آئی تھنک وہ سنگر زیادہ کامیاب ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں. تو علی بھائی کیوں نہ ہم دیکھنے والوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا، میں اس کو پرانا ایرا نہیں کہتا، میں اس کو گولڈن ایرا کہتا ہوں، اور دا موسٹ فیوریٹ ایک بار ذرا ہو جائے پرانی جینس پلیز. ارے میں آپ کو ضرور سنا دیتا ہوں، اور ویسے میں اتنا کوئی گٹار جو ہے وہ نہیں بجاتا ہوں سوائے اپنے پریکٹس کے وقت، لیکن آج آپ لوگوں کی، آپ کی ٹیم کی، سما کے لیے اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں دنیا بھر میں، ان سب کے لیے
पुरानी जीन्स थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूँ। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का get up from the cloud, वो बाहर जाके। थैंक सो मच। अली हैदर हमारे साथ मौजूद थे और कुछ पुरानी यादें हमने ताज़ा की। एक अब बड़ी अहम खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरखास्त निपटा दी है। मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल से। जुल्कनैन, आगा कीजिए। देखिए, ये 2020 में 26 अक्टूबर को फैसला महफूज किया गया था, तो चीफ जस्टिस ने आज जाते जाते अपने आखिरी दिन सुनाया है, जिसमें MQM की दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ने निपटाते हुए ये हिदायत जारी की है कि इमराना टिवाना केस वो मुकम्मल तौर पे अप्लाई करता है और जो मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। जब तक बल्दियाती हुकूमतों का वजूद नहीं होता, जैसे इस वक्त सिंध में मौजूदा तौर पर है, उस वक्त तक सिंध हुकूमत अपने मुख्तलिफ इदारों के जरिए निज़ाम तो चला सकती है, लेकिन कोई नया मनसूबा ऐसा शुरू नहीं कर सकती जब तक उसमें बल्दियाती हुकूमतें कायम ना हो जाएं और उनके इख्तियारात उनकी मंजूरी से शामिल ना हो। साथ ही साथ ये भी अदालत ने कहा है कि आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात को यकीनी बनाया जाए और सिंध हुकूमत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की पाबंद होगी तमाम पूरे सूबे की जो मकामी हुकूमतें उनके साथ। साथ ही साथ ये भी इसमें जो सिंध गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसकी शिक नंबर 74 और 75 दोनों को अदालत ने आइन के आर्टिकल 140A और बुनियादी हुकूक के आर्टिकल से मुतसाविम करार देते हुए ये कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सिंध हुकूमत पाबंद है कि तमाम कवानीन को आर्टिकल 140A से उनकी मांगी को यकीनी बनाए। इसके साथ ही साथ अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक्ट और जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट दीगर था 1994 का, इन तमाम को अदालत ने कहा है कि इनकी वो शिकें जो बल्दियाती इख्तियारात के मुतालिक थी, उनके ऊपर सिंध हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है, उनको फौरी तौर पर आर्टिकल 140 से मांग बनाते हुए यकीनी बनाया जाए कि बाइख्तियार मकामी हुकूमतों का क़याम अमल में लाया जाए। इन ऑब्जर्वेशन के साथ अदालत ने MQM की जो दरखास्त थी बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से उनको निपटा दिया है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्कनैन इकबाल। तो अहम डेवलपमेंट है और बहुत ही सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, मास्टर प्लान बनाना, उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरखास्त निपटा दी है। अदालत का यह भी कहना है कि बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरखास्त निपटा दी है। मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कालादम करार दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने और सिंध हुकूमत बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये फैसला। मास्टर प्लान बनाना, उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरखास्त निपटा दी है और सबसे अहम बात ही यही है कि शिक 74 और 75 कालादम करार दे दी है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का है यह बड़ा फैसला कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरखास्त निपटा दी है। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। ये सारा कुछ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलअदम करार दे दी है। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस वक्त अमीनुल हक साहब ने। अमीनुल हक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरखास्त निपटा दी है। मास्टर प्लान बनाना और इस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं, क्या कहेंगे सर आप इस पर? मैं समझता हूँ यकीनन आज शहरी सिंध के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए और यकीनन पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशी का दिन है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने MQM की पिटीशन को मंजूर किया है।
کیا کہا کہ ماسٹر پلان بنانا یس لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. کیا تاکید کی کہ آرٹیکل 140 کے تحت مقامی حکومتوں کو اختیار دینا صوبائی حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام ہے. جیسے جیسے شارٹ آرڈر میرے پاس آ جائے گا ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے پڑھتا رہوں گا, اور یہ اچھی خبر ہے. ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ یس اب سندھ حکومت کو ہوش کے ناخن لے لینا چاہیے, اور وہ تمام بقایا جات, وہ تمام اختیارات جو 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور 2021 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں چھین لیے گئے تھے, وہ فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ کی بھی ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر جسے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹو ایشو ہو چکا ہے, تو اسے فوری طور پہ واپس کر دینا چاہیے. اچھا امین صاحب, اس ایک ہفتے میں یہ جو پوری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بلدیاتی حکومت کی طرف بہت بڑا سمجھیں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے, ایک مضبوط بلدیاتی سیٹ اپ کی طرف. پہلے تو پیپلز پارٹی کو جماعت اسلامی کے سامنے میں یہ نہیں کہوں گا کہ گھٹنے ٹیکنے پڑے, لیکن ان کے مطالبات منظور کرنے پڑے جس پہ آپ کے بھی ریزرویشن تھے. آج جو اب یہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور جو خاص طور پہ جو شق 74 اور 75 ہے اس کو کالعدم قرار دینا یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے آج نہیں بلکہ ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ جسے کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے فرنٹ سے لیڈ کرتی چلی ہے. ہر موقع پہ چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, عدالت ہو, روڈ ہو یا آپ کا ٹی وی ٹاک شو, ایم کیو ایم ہمیشہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ یس لوکل گورنمنٹ کے اختیارات جو ہے وہ مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے, منتخب کونسلر یو سی چیئرمین کے پاس ہونے چاہیے تاکہ عام آدمی کے مسائل اس کے دہلیز پہ حل ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس جو 74 اور 75 پہ جو خاتمہ کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے یہ ڈائریکٹو کہ یس صوبائی حکومت لوکل گورنمنٹ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرے. پھر ماسٹر پلان کے حوالے سے ہدایت دینا, اور یہ بھی ہدایت دینا کہ جو بقایا جات اگر کسی بھی بلدیات عظمیٰ کے اوپر موجود ہے وہ صوبائی حکومت فوری طور پر پیمنٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور ہم اسے ویلکم کرتے ہیں, اور یہ اب سندھ حکومت کو چاہیے کہ نوشہ دیوار پڑھتے ہوئے وہ تمام اختیارات فوری طور پر لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امین الحق صاحب, نیا دن میں گفتگو کرے تھے. تو نیا دن میں یہاں وقت تو ایک بریک کا, کہیں جائے گا مت, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تو سپریم کورٹ کا ہے بڑا فیصلہ, بلدیاتی اختیارات کیس میں ایم کیو ایم کی درخواست نمٹا دی ہے اور شق 74 اور 75 کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں, اور سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا کوئی نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی ہے. تو سپریم کورٹ نے بلدیاتی اختیارات کیس میں ایم کیو ایم کی درخواست نمٹا دی ہے. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی شق 75 اور 74 کو کالعدم قرار دیا ہے, اور ساتھ ہی یہ فیصلہ دیا ہے کہ سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں, اور بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا کوئی نیا منصوبہ صوبائی حکومت نہیں شروع کر سکتی. بالکل, سپریم کورٹ نے 26 اکتوبر 2020 کو بلدیاتی اختیارات کے حصول کا کیس فیصلہ محفوظ کیا تھا. بلدیاتی اختیارات کے لیے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے عدالت سے رجوع کیا تھا. عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست الگ رکھ کر ایم کیو ایم کی پٹیشن پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی جانب سے درخواستیں 2017 میں دائر کی گئی تھی, تاہم اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایم کیو ایم پاکستان کی سندھ میں بلدیاتی اختیارات کی منتقلی کی درخواست نمٹا دی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت سندھ با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے محفوظ کیا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد کرنا بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں. فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ بلدیاتی حکومت کے تحت کوئی نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی. سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے, اور اس میں جو کلاس تھی 74 اور 75 ان کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے. سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں, اور اسی پر کچھ دیر قبل ہم سے امین الحق
حق بات کر رہے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں جاتا ہے اور جس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کا وہ ویلکم کرتے ہیں. اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا جب اوور آل یہ فیصلہ ان کے سامنے آئے گا تو اس پر وہ مزید جو ہے وہ ہم سے بات کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اب ان کا اگلا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہوگا. تو ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اختیارات کیس میں MQM کی درخواست نمٹا دی ہے. ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں اور اس میں جو کلاس تھی 74 اور 75 ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. MQM اس فیصلے کو ویلکم کرتا ہے. اور MQM کی یہ بڑی فتح مانی جا رہی ہے. نہ صرف یہ کہ MQM بلکہ جماعت اسلامی جنہوں نے 2 یا 3 دن قبل ہی اپنا دھرنا اس لیے ختم کیا کہ پیپلز پارٹی نے ان کی چند باتیں مانی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی بات مان لی گئی. MQM کی درخواست سپریم کورٹ نے نمٹائی اور بڑی ان کی وکٹری ڈکلیئر کی جا رہی ہے. اس کو اب ایسے میں PSP دھرنا لے کے بیٹھی ہے, اس کا کیا ہوگا اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن اس وقت ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اختیارات کیس میں MQM کی درخواست نمٹا دی ہے اور نمٹاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو با اختیار بلدیاتی حکومت بنانا ذمہ داری سندھ حکومت کی, سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 74 اور 75 اس کی شق کو کالعدم قرار دیا ہے اور ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کا یہ حق قرار دیا ہے. تو سب سے اس میں اہم بات یہ بھی ہے, اس کی ایک یہ بھی اینگل ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں گلزار احمد, ان کا یہ آج آخری دن ہے ان کی سروس کا, وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور اپنے ٹینیور میں انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوئے ہیں اور کہا جائے کہ جاتے جاتے یہ ان کا بہت بڑا ایک اور بڑا اہم فیصلہ ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا اور بہت ہی اہم یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جہاں پر لوکل گورنمنٹ ایکٹ, سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ اس کے شق 74 اور 75 کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ماسٹر پلان اور اس پر عمل درآمد بلدیاتی حکومتوں کا اختیار قرار دیا ہے اور ساتھ یہ بھی پابند کیا ہے سندھ حکومت کو کہ وہ با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرے. بالکل, سپریم کورٹ نے 26 اکتوبر 2020 کو بلدیاتی اختیارات کے حصول کا یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. بلدیاتی اختیارات کے لیے PTI اور MQM نے عدالت سے رجوع کیا تھا. عدالت نے PTI کی درخواست الگ رکھ کر MQM کی پٹیشن پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جبکہ MQM اور PTI کی جانب سے درخواستیں 2017 میں دائر کی گئی تھی. تاہم اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے MQM پاکستان کی سندھ میں بلدیاتی اختیارات کی منتقلی کی درخواست نمٹا دی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت سندھ با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے محفوظ کیا گیا یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درآمد کرنا بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں. فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ بلدیاتی حکومت کے تحت کوئی نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی. سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ فیصلہ اپنی ملازمت کے آخری دن MQM کی درخواست پر سنایا ہے جبکہ اس حوالے سے MQM کا اب یہ موقف سامنے آیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو وہ چاہ رہے تھے اسی کے مطابق مطابق یہ فیصلہ آیا ہے. نیکسٹ ان کا اسٹیپ کیا ہوگا, آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوگی, اس حوالے سے امین الحق نے کہا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ اپنا پلان جو ہے وہ شیئر کروں گا. فی الحال MQM کی جانب سے اس فیصلے کو ویلکم کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ obviously ایک طرف PSP ہے, دوسری جانب جماعت اسلامی کا یہ معاہدہ ہوا ہے. فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہے. فاروق بھائی السلام علیکم. ایک بڑی فتح ہے یہ MQM کی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے تو رات کو ہی جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ سپریم کورٹ آج تاریخی پٹیشن تھی ہماری, اس پر تاریخی فیصلہ دینے جا رہی ہے. یہ پٹیشن بنیادی طور پر میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بنائی تھی جب MQM کی سربراہی میرے پاس تھی 2017 میں. ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کیونکہ یہ جو 2013 کا بلدیاتی قانون ہے یہ صرف کالا قانون نہیں تھا, یہ کالا کلوٹا قانون تھا اور اسے کالعدم دینے کے لیے جب ہم نے درخواست دی تو ہم نے کہا کہ ملک میں مؤثر, سندھ میں اور ملک میں مؤثر با اختیار باوسیلہ بلدیاتی نظام اور بلدیاتی ادارے قائم ہونے چاہیے. جو صوبائی حکومتوں نے خاص طور پہ سندھ میں جو 2013 کا قانون بنا ہے وہ سارے اختیارات بلدیاتی 140A کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سارے اختیارات حکومت سندھ نے اپنے پاس رکھ لیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور کچرا اٹھانے کے اختیارات, واٹر سیوریج بورڈوں, پانی کی فراہمی اور نکاسی آپ کے اختیارات, ماسٹر پلان بنانے کے اختیارات, تعمیرات بلڈنگ کنٹرول کے اختیارات, ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ کے اختیارات. جو بچا کچا تھا وہ سیاہ ترین قانون 2021 کا بنایا. ارے ہم نے تو 2013 کا چیلنج کیا تھا اور ہم نے کہا تھا یہی قانون غلط ہے 2021 کا, تو پھر
ہے ہی بنیادی طور پر غلط. تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, ہمارے موقف کو, اور تحریک ایم کیو ایم کی کامیابی ہوئی ہے. کیونکہ یہ ایم کیو ایم کے جو بھی لوگ اس وقت کہیں پر بھی ہیں, یہ ہم نے 2017 میں یہ درخواست دائر کی تھی پوری رابطہ کمیٹی نے, اور میں نے, آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, اور اب ملک میں ایک مضبوط اور مستحکم بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کی قیام کی راہ ہموار ہوگی. اب صوبائی حکومت کو 2021 کی ترامیم کو بھی ختم کرنا ہوگا, اور 2013 کے کالے قانون کو بھی بالکل بدلنا ہوگا, اور 140A کے تحت ہمانگ کرنا ہوگا. سیاسی, انتظامی اور مالی اختیارات مکمل طور پر بلدیاتی اداروں کو دینے ہوں گے, اور یہ پورے سندھ کے بلدیاتی اداروں کو ایک بہت بڑی ریلیف ملی ہے, اور یہ 5 سال کے بعد یہ پٹیشن نپٹائی گئی. تاریخی پٹیشن تھی, فیصلہ تاریخی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل صحرا کس کے سر بنے گا, کن لوگوں کے سر بنے گا. یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں یہ تو لالی پاپ ہے, اور یہ جو دھرنے اب دیے جا رہے ہیں, اصل مسئلہ تھا کہ عدالت عظمیٰ کو انٹرپریٹیشن کرنی تھی, توضیح اور یہ وضاحت کرنی تھی کہ 140A کا مطلب کیا ہے. اور دیکھیں 18ویں ترمیم کے باوجود 140A کو ہم بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے. یہ الحمدللہ ہماری سیاست کی کامیابی ہے, اور اسے صرف سندھ نہیں, مجھے امید ہے کہ پورے ملک کے جو ایک بلدیاتی خود مختاری ہے وہ قائم ہوگی. بہت شور تھا 18ویں ترمیم کا کہ صوبائی خود مختاری, اس سے بہت سارے شاید بلدیاتی اختیارات متاثر ہوں, لیکن 140 سے یہ طے ہو گیا کہ میونسپل سروسز یہ سارے کام بلدیات کے ہیں, مالی اختیارات, انتظامی سیاسی اختیارات دے رہے ہوں. بہت شکریہ فاروق ستار, اس وقت نیا دن میں گفتگو کر رہے تھے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ارشد وورا صاحب نے. بہت شکریہ سر, آپ نے نیا دن کے لیے وقت نکالا. سر, عام ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے, سپریم کورٹ نے بلدیاتی اختیارات کیس میں ایم کیو ایم کی درخواست نمٹا دی ہے, کیا کامنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں اچھا فیصلہ ہے, لیکن بات ابھی وہی کی وہی ہے, چیزیں کلیئر تو کی نہیں ہے. نہ آرٹیکل 140A کو ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بلدیاتی اداروں کو اختیار دیں, بلدیاتی اداروں کو اختیار دینا تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہہ رہا ہے نا, آرٹیکل 140A کہہ رہا ہے. اختیار کس طرح دیں وہ بھی تو پھر کلیئر ہونا چاہیے, وہ کلیئر نہیں ہے. اگر یہ ابہام کلیئر ہو جاتا ہے کہ اختیار کس طرح دینا ہے, کون سے ادارے دینے ہیں, تو فائنینشیل ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوگا, PFC ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگا, تو بات کلیئر ہوتی. یہ تو ہم آج بیک ٹو دی اسکوائر ون کھڑے ہوئے ہیں کہ آئین میں جو کہا گیا ہے آرٹیکل 140A کے تحت کہ یہ اختیارات دے دیں تو اختیارات. میں مطمئن ٹو بی ویری ٹرو نہیں ہوں. اس کا جو ہے نا فیصلہ اگر آنا تھا تو یہ فیصلہ پھر اتنا تفصیلی ہونا تھا کہ پورے پاکستان پر اس کا عمل درآمد ہوتا. اور بہرحال ابھی میں نے پورا فیصلہ پڑھا بھی نہیں ہے, اور اللہ کرے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو, لیکن بظاہر جو اس کی شرط نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے. اور پیپل پارٹی تو ویسے ہی 2021 کا جو انہوں نے امینڈمنٹ لائی ہیں وہ تقریباً واپس ہی انہوں نے لے لیے ہیں, وہ تو 2013 پہ نیگوشیٹ اور ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک, تو آئی ڈونٹ نو, میں مطلب اس وقت اس کو جب تک پورا نہ پڑھ لیا جائے. دیکھیں ماسٹر پلان کا جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ماسٹر پلان آلریڈی تھا. اب ماسٹر پلان کو تو ایک وہ ادارہ بنا دیا گیا ہے جو کہ KBCA کے LCCA کے انڈر میں چلا گیا ہے. اب یہ اگر ماسٹر پلان دے دیتے ہیں میئر کو, تو کیا میئر کو پھر KDA بھی مل جائے گا, LDA لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, MDA, KDA, SBCA, کیا یہ تمام ادارے میئر کے انڈر میں آ جائیں گے؟ یہ سوال تو ہے نا. بالکل بالکل. بہت شکریہ ارشد وورا صاحب, PSP صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جماعت اسلامی کراچی امیر حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب, پہلے پیپلز پارٹی کو آپ کے مطالبات ماننے پڑے, اور اب سپریم کورٹ نے باضابطہ اس پہ مہر ثبت کی ہے, اور ایم کیو ایم کا جو یہ 2017 کی جو پٹیشن تھی اس پہ اپنا فیصلہ سنایا ہے. کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں, فیصلہ ابھی تفصیل سے میں پڑھوں گا نا, تو پھر اس کے بعد صحیح رائے ہوگی. لیکن اپیرنٹلی اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ماسٹر پلان بلدیاتی حکومت کو ہی بنانا چاہیے, اور ظاہر سی بات ہے وہ اسی وقت بنائے گی جب ماسٹر پلان جو اتھارٹی ہے اس کو بلدیاتی حکومت کو ڈیوالو کیا جائے گا. نمبر ایک بات ہے. 74-75 کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ مجھے ذرا دیکھنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو آئین کی روح ہی یہ ہے کہ تمام سیاسی, انتظامی اور مالیاتی اختیارات کو
ڈیوالو کرنا چاہیے بلدیاتی حکومتوں کو، اور یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد پر ہم احتجاج کر رہے تھے اور ہم نے دھرنے دیے اور ہم نے پھر ان سے بہت ساری چیزیں منوائی بھی، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم نے کہا کہ اس پہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ اب اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے اور اس میں اگر یہ واضح طور پر ہو کہ تمام ادارے جس میں ایم ڈی اے بھی شامل ہے اور ایل ڈی اے بھی شامل ہے، یعنی لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کے ڈی اے بھی شامل ہے، اور اس میں ماسٹر پلان اور اس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اگر یہ سب چیزیں اس کے نتیجے میں ڈیوالو ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں پھر تو ڈیولیوشن بالکل واضح ڈائریکشن آ جائے گی، ورنہ ڈائریکشن تو آئین کے اندر بھی موجود ہے، اور صرف واضح اور نصیحت سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے لیے بالکل بنیادی بات یہ کہ اس کے لیے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ حافظ نعیم، اس وقت نیا دن میں گفتگو کر رہے تھے، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت سی ایم سے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کی طریقے سے ہوئی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اس ملک میں فیڈرل لیول پہ خاص طور پہ، اور یہ میں تو اسلام آباد کم از کم مہینے میں ایک بار آ جانا پڑتا ہے یہ کورٹ کی حاضری کے لیے، ادروائز بھی جب بھی آتے ہیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں، جو بیوروکریسی ہے، ان سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ جناب کچھ پتہ نہیں، کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی آگے بات نہیں بڑھی، اور حکومت اسی میں خوش ہے، اسٹیٹس کو میں۔ حکومت ابھی بھی آپ پوچھ لیں گے تو اگر ان سے کوئی سوال کریں گے کہ جی یہ گیس نہیں آ رہی تو پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، وہ ایک ہی ریکارڈ ہے جو گھس نہیں رہا، لیکن لوگ یہ سن سن کے ان کے کان پک گئے، اور حکومت کی یہ باتیں، نیازی صاحب کی یہ باتیں اب لوگ نہیں سن رہے، اور یہ بہت کلیئر ہے۔ ایم کیو ایم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر کیا ہے کہ 140A کے تحت جو ہے بلدیاتی قوانین کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے، اس کے بارے میں ہم بالکل بالکل آرڈر ہے، اس میں جو گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ تھا اس کو غلط ہم قرار دے کے یہ کہا گیا کہ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے اور ان کو تمام تر جو ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی وہ دیکھا نہیں، میں بھی اندر ہی تھا تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی آرڈر آج کل شام کو پتہ چلا تھا کہ ایک سپلیمنٹری لسٹ ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب اعلان کر رہے ہیں ججمنٹ کا، جو کہ اکتوبر 2020 میں تقریباً 1 سال 3 مہینے 4 مہینے پہلے آخری ہیئرنگ ہوئی تھی۔ خیر چیف جسٹس صاحب محترم ہیں، آج ان کا آخری دن بھی ہے ایز چیف جسٹس، تو مجھے پورا احترام ہے، وہ مناسب سمجھتے ہوں گے، میں نہیں اس پہ کامنٹ کر سکتا کہ آخری دن میں۔ یہ وہی بات ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جی میں نے میرا ٹرم جو ہے وہ اینڈ ہوگا 2023 اور اس کے آخری دن میں ایسے احکامات کر کے جاؤں جس کے فار ریچنگ افیکٹ، لیکن وہ با اختیار ہیں، ان کو بالکل کر سکتے ہیں۔ جو میں نے سنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 140A کے ہم آہنگی کی جائے، ہم بالکل منون تیار ہیں اس کے لیے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے 140A کی پوری پاسداری کی ہے، ہم نے امپاور کیا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ پرائم منسٹر کے پاور، قومی اسمبلی کے پاور، صوبائی اسمبلی کے پاور، چیف منسٹر کے پاور، صوبائی کابینہ کے پاور، فیڈرل کابینہ کے پاور لوکل کاؤنسلز کو دیے جائے تو باقی سارے گھر بیٹھ جائیں، مطلب ایک پاور ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، اس طریقے سے قانون بنتے ہیں، اور ہم پورے 140A تو 18ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی، تو اس وجہ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی بھی جو ججمنٹ آئی ہے میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ بالکل عمل کریں گے، کہیں پہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ غیر مناسب ہے ججمنٹ، تو ہمارے پاس ریویو کا آپشن موجود ہے، ہم ریویو میں بھی جا سکتے ہیں۔ اچھا سر یہ کورونا کی جو نئی لہر ہے کافی سندھ میں پھیلتی جا رہی ہے، خاص طور کراچی اور حیدرآباد میں، تو سندھ گورنمنٹ کے کچھ سخت اقدامات آگے آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے سخت اقدامات NCOC کے ساتھ مل کے، تو وزیر اعلیٰ سندھ گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی فیصلہ نہیں دیکھا، آرڈر نہیں دیکھا، لیکن اگر فیصلہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ اگر ہمیں مناسب نہیں لگتا تو ہم ریویو میں جا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ، اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں چینی کے کاروبار کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس، عدالت نے شہباز شریف کے وکیل سے پوچھا کہ شہباز شریف کہاں ہیں، تو وکیل نے جواب دیا کہ انہیں 7 دن سے کورونا ہے۔ حالانکہ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری عطا تارڑ نے شہباز شریف کے کورونا مثبت کے حوالے سے ٹویٹ
19 जनवरी को की थी, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ को कोरोना हुए 13 दिन हो चुके हैं। तो ये एक और अहम केस स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। हेयरिंग है इसकी, और अदालत ने जब शहबाज शरीफ के वकील से पूछा कि शहबाज शरीफ कहाँ हैं, तो वकील ने जवाब दिया कि उन्हें कोरोना है और 7 दिन से है। लेकिन कहानी का दूसरा रुख यह है कि मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी अता तारड़ ने शहबाज शरीफ के कोरोना पॉजिटिव आने के हवाले से ट्वीट 19 जनवरी को किया था, जिसके मुताबिक दिन बनते हैं 13, लेकिन वकील कह रहे हैं कि उन्हें हुए हैं कोरोना हुए दिन 7। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस की हुई ये समाअत। यहां वक्त हुआ क्विक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज आलमी यौम हिजाब डे मनाया जा रहा है। 1 फरवरी 2019 को हिजाब डे मनाने का ऐलान किया गया। इस दिन को यादगार बनाने के लिए वर्ल्ड हिजाब डे तंजीम के तहत मुख्तलिफ ममालिक में रैलियों का इनेकाद भी किया जाता है, जिसमें ख़वातीन भरपूर तादाद में शिरकत करती हैं। और इस खास दिन पे हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। राबी पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। राबी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नए दिन को वक्त देने के लिए। सबसे पहले खैरियत से अपनी आगाह कीजिए। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम जहाँ पर बहुत सारे वैलेंटाइंस डे या अजीब व गरीब किस्म के दिन मनाते हैं, वहाँ पर हम हिजाब दिन भी मना रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी दैट यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग दिस डे। बहुत शुक्रिया। अच्छा राबी, मुझे ये बताइए कि हिजाब को लेके ये बात छोड़ें कि मगरबी दुनिया क्या सोचती है या मशरक़ी दुनिया क्या सोचती है, लेकिन बहुत से लोग, चाहे वो दुनिया के इस हिस्से में हो चाहे दुनिया के उस हिस्से में, उनकी एक अपनी सोच है। तो आपने जब इसको अपने ऊपर अपनाया तो वो क्या सोच थी, हमें इस चीज़ से आगाह कीजिए। देखें, अगर आप मेरी लाइफ को देखें तो आई हैव डन एवरीथिंग डेयरिंग। मुझे बड़ा शौक था जहाज़ चलाने का, लॉन्चेस चलाने का, बड़े ख़तरनाक जानवर रखने का। आई डू एवरीथिंग स्टिल, मैं सब कुछ करती हूँ, बल्कि अल्लाह ने ज़्यादा काम करवा दिया। अल्लाह मुझसे कुरान लिखवा रहा है, कैलीग्राफीज करवा रहे हैं, मेरी आर्ट की एग्जिबिशंस हो रही हैं एंड एवरीथिंग वेयरिंग हिजाब। बल्कि पिछले दिनों मैं अपनी ज़मीनों पर ट्रैक्टर चला रही थी हिजाब के साथ, और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि दिस इज़ नॉट अ हिंड्रेंस, दिस इज़ अ प्रोटेक्शन। और हिजाब जो है, अगर आप देखें तो वो हमारी प्राइवेसी को ज़्यादा सामने लेकर आते हैं कि वी आर प्राइवेट, आई मीन जस्ट कीप अ डिस्टेंस। एंड बाय सेइंग दैट आई विल डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग कि जो लड़कियां हिजाब नहीं करती वो किसी भी तरीके से हिजाब करने वाली लड़कियों से पीछे, या हो सकता है वो उनसे बेहतर हो, लेकिन मैंने ये इसलिए अडॉप्ट किया कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हर इंसान को शौक होता है ना जब उसको अपने आप को बताने का कि मैं कौन हूँ। जैसे हिंदू जो है वो बिंदिया लगाते हैं, सिख जो है वो अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी पहनते हैं, इसी तरह अगर मुसलमान लड़कियां हिजाब पहने तो किसी को भी पता नहीं होगा। और आपको पता है कि फरिश्तों को गैब का इल्म तो नहीं है, तो फरिश्ते जब हमारे पास ज़मीन पर उतरते हैं तो वो किसी को भी अल्लाह का जिक्र करते सुनते हैं या किसी खातून को हिजाब में देखते हैं तो देयर दे गेट टू नो कि ये मुसलमान है। तो ये बहुत सारी प्यारी चीज़ें हिजाब के साथ हैं, लेकिन अगेन हिजाब इज़ नॉट अ कंपल्शन कि हम किसी को, अगर कोई हिजाब नहीं कर रहा, हम उसको लान तान या हम उसको बुरी बातें नहीं कह सकते। हिजाब इज़ अ पर्सनल चॉइस। आज के दौर में अगर आप हिजाब लेकर सारे काम कर रहे हैं, देन नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगेन मैंने बहुत दफ़ा देखा कि जो ख़वातीन हिजाब लेती हैं वो हिजाब ना लेने वालों को क्रिटिसाइज करती हैं, वो नहीं करना चाहिए। बट एज लॉन्ग एज हिजाब इज़ कंसिडर्ड, मेरा एक ब्रांड भी है हयाबा इराबी, उसी के मैंने कपड़े पहने हुए हैं। आई थिंक कि हयाबा इराबी ब्रांड मैंने ख़वातीन के लिए किया था। बहुत सारी ख़वातीन थी जिन्हें रिस्क हलाल की ज़रूरत थी। मेरी राबी पीरज़ादा फाउंडेशन उनको पिछले 2 सालों से राशन दे रही थी। देन आई थॉट कि नहीं यार, something should change, they should earn by themselves। अब वो जो हिजाब बनाती हैं उस पर कढ़ाई करती हैं। आज तो मैंने सिंपल सा हिजाब पहना बिकॉज आपका हिजाब डे पे मैं चाह रही थी कि कॉमन हिजाब पहनूं। दिस इज़ सो नाइस कि आप अगर हमारे हयाबा इराबी के स्टोर पे जाएं, .com पे जाएं, तो आपको नज़र आएगा कि पूरी दुनिया में हम हिजाब भेज रहे हैं, अबाया भेज रहे हैं, और ख़वातीन बड़े शौक से लेती हैं। बच्चियों को बड़ा शौक होता है हिजाब का, अबाया का। और आजकल आप देखेंगे वी कैन नॉट स्टॉप पीपल। हम बाहर जाते हैं,
ایون ان دس میں یہ نہیں کہوں گی کہ حجاب والوں کو نہیں چھیڑتے. اس دن میں نے کور کیا ہوا تھا, میں اپنے بچوں کے اسکول میں جا رہی تھی, جو میں نے بچوں کے 500 کڈس جو ہیں الحمدللہ وہ میرے اسکول میں پڑھتے ہیں, فری ان کو ایجوکیشن دیتی ہوں. تو وہ ایک مولوی صاحب انکل سے گزرے میرے ساتھ اور کہتے ہیں ماشاء اللہ. اب آئی لائک اسٹاپڈ ہم دیر. میں نے کہا انکل میرا ڈریس ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہاں بیٹا. میں نے کہا میرے کو کور ہوا ہوا ہے, فیس بھی میں نے کور کیا تھا. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پھر آپ کو کیا ضرورت تھی؟ سو ود دا حجاب دا مین اراؤنڈ اس, ہمارے ارد گرد کے جو مرد ہیں انہیں اپنے دیکھنے کا انداز بھی بدلنا چاہیے. حجاب صرف قرآن پاک میں بھی حجاب جو صرف ہمارے سروں کا نہیں ہے, حجاب مردوں کی نظروں کا بھی ہے. تو دونوں حجاب ڈے منائیں پلیز آپ آج. بالکل. اچھا رابی, جس طریقے سے بھی آپ نے ذکر کیا اپنے حجاب کے بارے میں, تو کچھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ نے پہلی دفعہ یہ حجاب ویئر کیا تھا تو کیا فیلنگس تھیں, کتنا آپ فخر محسوس کر رہی تھی, کتنا اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی تھی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ یہ بتائیے گا کہ جو لوگ کسی خاتون کی شخصیت کو اس کے کپڑوں سے جج کرتے ہیں تو اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ یہ آپ نے مجھے بڑا ہی انٹرسٹنگ کویسچن کیا, بیکاز آئی واز ایٹ دی ہائٹ آف ماڈرنزم. مجھے یاد ہے کہ میں جب کسی بیکری یا کسی اسٹور پہ جاتی تھی, وہاں پہ کسی خاتون نے عبایا حجاب لیا ہوتا تھا اور میں نے ٹائٹ سی جینز اور شرٹ پہنی ہوتی تھی نا, آئی ڈنٹ یوز ٹو لائک ہر. مجھے لگتا تھا کہ وہ بڑی آرتھوڈاکسی, بڑی سخت سی, بڑی ملانی ٹائپ خاتون ہوگی, تو میں اسے بڑی دور جا کے کھڑی ہو جاتی تھی. اور اکثر ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب وہ میری جینز کو دیکھتی تھی اور مجھے دیکھتی تھی تو بڑی ہیٹریڈ والی نظروں سے نا مجھے ایسے تولتی تھی. ہوتا بھی ایسے ہی تھا. تو وین آئی وور حجاب, اینڈ آئی ریمبر فیو ڈیز بیک آئی واز اسٹینڈنگ ایٹ دا سیم اسٹور, اور وہاں پر ایک اسی طرح لڑکیاں آئیں اور انہوں نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. انہوں نے بھی مجھے دیکھا اینڈ دے ور ایکسپیکٹنگ می کہ میں بھی ان کو ویسی نظر سے دیکھوں گی, اور وہ گھبرا کے سائڈ پر ہوگی. تو میں نے کہا گرلز یو لک کول ٹوڈے, آپ بہت اچھی لگ رہی ہو. بیکاز یہ جو ڈسٹینس ہے نا, جو ڈسکریمنیشن ہم نے کر دی ہے, حجابینز نے ایک ہیٹریڈ ٹورڈز دیم کر دیا اور انہوں نے ایک طرف سے ہمیں ایلین بنا دیا. تو یہ ہمیں ڈسٹینس کو کور کرنا ہے, کلیئر کرنا ہے. دیر از نتھنگ, جو حجاب کے اندر ہے وہ حجاب کے باہر ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. جب آپ کو دل کرے گا, اللہ جب جس کو ہدایت دے گا, اللہ جب جس کے دل میں بات ڈالے گا, وہ اپنے آپ کو کور کر لے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ بات آپ نے بہت زبردست کی ہے کہ اللہ جس کے دل میں ہدایت ڈال دے, کیونکہ obviously ہماری پرسنل ویئرنگ ہے, آپ حجاب ویئر کریں یا پھر آپ قمیص شلوار پہنیں یا جینس ٹی شرٹ پہنیں, اس سے ڈیفینیٹلی آپ کی شخصیت کو کوئی جج نہیں کر سکتا. obviously لوگوں کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اچھا رابی, یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ یہ کام کر رہی ہیں حجاب کے اوپر, جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا جو حیا جو ہے وہ ایک عبایا کا پورا ایک سینٹر ہے, تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ نہیں بھائی حجاب بنانا چاہیے, لوگوں کے لیے عبایاز جو ہیں وہ بنانے چاہیے, اس حوالے سے کچھ بتائیے. اچھا, حیا بائی رابی کا ایک حجاب میں آپ کو بھی بھیجوں گی, آپ کی ٹیم کو بھیجوں گی. شیور, وائی ناٹ, آئی ول ویئر دس. بالکل بالکل. اور یہ آئیڈیا ایسے آیا کہ جزاک اللہ خیر. میں رابی پیزادہ فاؤنڈیشن کے تحت بڑے عرصے سے 350 بیوہ خواتین ہیں جن کا ڈیٹا بیس میرے پاس ہے. میں نے بڑی دفعہ گورنمنٹ سے بھی کہا کہ یہ خواتین ہیں, میرے ساتھ چل کے ان کے گھروں میں دیکھیں کچھ نہیں ہے, اور دے آر اسٹارونگ, ان کے بچے برے حال میں ہیں. تو وہ انہوں نے خیر نہیں میری بات سنی. تو میں نے خود سے اپنے جو میں آرٹ بیچتی ہوں, یہ جو کیلیگرافیز آپ دیکھ رہے ہیں جو میں بنا کر بیچتی ہوں یا جو سیل آؤٹ کرتی ہوں, تو میں ان سے ان کو راشن دے رہی تھی. بٹ کہتے ہیں نا, جاپنیز میں کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ اے فش دین فیڈ دیم ود اے فش. تو میں نے پھر کہا کہ نہیں, آئی شوڈ ٹیل دیم کہ خود ارن کرو. تو مجھے کڑھائی وڑائی کپڑوں شپڑوں کا تو کچھ اتنا پتا نہیں تھا, بٹ آئی اسٹارٹیڈ ویئرنگ عبایا اینڈ حجاب. تو میں نے کہا کہ یار اس کا کچھ اس طرح سے کرو کہ یہ جو ایک بہت بڑا ڈسٹینس کریٹ ہو گیا نا, اگر آپ میرے حجاب یا عبایا دیکھیں تو تھوڑے سے فراک ٹائپ ماڈرن بھی کور بھی کرتے ہیں, دے لک گڈ, یو لک لائک اے ڈال ان دیم. تو پھر میں نے ان خواتین کو بلایا, میں نے کہا تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو گی. پھر میں نے کچھ 15-16 وہ مشینیں خریدی, ان کے لیے جگہ لی, اور اب وہ ساری خواتین, پہلے میں ان کو ہیلپ کرتی تھی 3 سے 4 ہزار روپے کی, اب وہ 17 سے 18 ہزار روپے اپنا رسک حجاب اور عبایا سے لے کے ماشاءاللہ گھر جا رہی ہیں. بیچتی بھی خود ہی ہیں, ٹیم بھی ان کی اپنی ہے. حیا بائی رابی از ناٹ مائی برانڈ, دس برانڈ از اون بائی ایوری ویمن ہو ورک دیئر. وہ سب کے درمیان ہم اس کا جو پروفٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ اتنے گھروں کا کام چلا رہا ہے. ایون جو اسکول میں 500 بچے میں نے پڑھا رہی ہوں, ان کے کپڑے, کتابیں, جوتے, اسٹیشنری, ان کا ایون ڈیلی کا کھانا جو ہے وہ اللہ کرتا ہے, خود کرتے ہیں, ہم سے کرواتے ہیں, وسیلہ ہمیں بنایا ہوا ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے حیاب رابی کے بزنس. اچھا رابی مجھے یہ بتائیں, جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہا کہ جی ہر پہچان ہوتی ہے مختلف سوسائٹی میں لوگوں کی, تو اور یہ جو حجاب ہے یہ صرف سمجھیں کہ جو مسلمان خواتین ہیں صرف ان کی پہچان نہیں ہے. آپ عیسائی اگر ننس دیکھیں تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنا ہیڈ کور کرتی ہیں. ہمارے اپنے خطے میں پاکستان میں اگر آپ تھر کی سائڈ چلے جائیں تو وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ بھی گھونگھٹ نکال کے آگے بڑھتی ہیں. تو یہ جی یہ صرف سوچ اور زاویے کی بات ہوتی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جس طریقے سے مشرقی دنیا میں حجاب ڈے منایا جا رہا ہے, یوم حجاب منایا جا رہا ہے, مغربی دنیا اس کو اتنا ہی زیادہ ابھور کرتی ہے, وہ اس کے خلاف اتنی ہی زیادہ ریلی نکالتی ہے. اب مختلف یورپی ممالک میں بینز ہو رہے ہیں, بھارت میں جو ہے اس پہ اتنا زیادہ اس کے خلاف نفرت انگیز مواد کی تشہیر کی جا رہی ہے. تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ دیکھیں وہ ہم نے خود کیا ہے. اب بہت سارے لوگ میرے سے اس بات پہ ناراض ہو جائیں گے, ہم نے خود کیا ہے. جب میں ادھر آئی تھی, دین کی طرف آئی تھی, تو مجھے جو سب سے پہلا لیسن ملنا شروع ہوا وہ اب انفارچونیٹلی وہ یہ ہوا کہ مجھے کافروں سے نفرت کرنی ہے, وچ از ٹوٹلی رانگ. پورے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ, کہاں پر لکھا ہے کافر مرتد ہے؟ یہ دس از رانگ. یہ جو کیمرہ آپ یوز کر رہے ہیں کافر نے بنایا, جو موبائل ہم یوز کر رہے ہیں کافر نے بنایا, ایون یہ جو کپڑا ہم نے باہر سے امپورٹ کیا ہے یہ بھی ڈیفینیٹلی کسی کافر نہیں بنایا ہوگا. تو سب سے پہلی بات ہم نے یہ جو ڈسٹینس کریٹ کر دیا نا کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے, دس از ٹوٹلی رانگ. دین کیسے جبر سے پھیلا تھا, دین کیا غصے سے پھیلا تھا. آپ یقین مانیں کہ ہمارے جو مذہبی علماء رہنما جب یہ ٹریول کرتے ہیں, جب یہ لوگوں سے ملتے ہیں, دے ہیو سم آف دیم, ناٹ آل آف دیم, بہت سارے بہت پیار اور بہت محبت بھی بانٹتے ہیں, بٹ سم آف دیم اسپیسیفک ہیٹریٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں بہت اسلام کا میں قرآن پڑھاتی بھی ہوں 30 سے 40 ہزار لوگوں کو ڈیلی, لیکن میری جو فاؤنڈیشن ہے وہ کرسچنز کی, مسلمانوں کی, وہ ہر مذہب کی اسی طرح سے ہیلپ کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. دے آر ناٹ الاؤڈ کہ کسی کا پوچھیں کہ فرقہ کیا ہے, دے آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ کا مذہب کیا ہے. ہمیں یہ دوستی کرنی ہے. اچھا تو رابی آپ کی گفتگو سے میں یہی سمجھ پایا ہوں, اگر آپ چھوڑیں, آپ مغربی دنیا کو چھوڑیں, آپ صرف ہمارے مسلمان ملک ترکی چلے جائیں, وہاں پہ جو کہ آدھا یورپ اور آدھا ایشیا میں ہے, وہاں پہ خاتون جو ہے وہ حجاب کے ساتھ بھی گھوم رہی ہیں اور اپنا جس طریقے سے وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اس کے ساتھ بھی گھوم رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مور دین ریلیجس یہ ایک سوسائٹیل پریشر ہم نے اس چیز کو بنا دیا, اور یقیناً یہ بات آپ کی بہت خوبصورت ہے, اور آج کے توسط سے پیغام بھی یہی جانا چاہیے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایک خاتون نے کیا لباس پہنا ہوا ہے. جو مرد ہیں سب سے پہلے تو یہ حجاب کا کانسیپٹ ان کی آنکھوں کے لیے پہلی چیز, اور دوسری چیز خاتون کا ٹیلنٹ ہے نا. اب ہمارے افواج پاکستان میں فرام سرجن جنرل ٹو لیفٹیننٹ رینک ہماری خواتین کام کر رہی ہیں. پاکستان نیوی میں, پاکستان ایئر فورس میں ہماری جو ہے وہ خواتین اتنا زبردست کردار ادا کر رہی ہیں. ہماری ڈاکٹرز ہیں, پولیس فورس ہے, ہماری انجینئرز ہیں, وہ اتنا زبردست کام کر رہی ہیں. تو مقصد ہمارا آج پیغام دینا یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ نہ ہی بے حجابی میں ہے نہ حجاب میں چھپا ہے. ٹیلنٹ ہمارا یہاں ہے, ہمیں اس اسٹیریو ٹائپ کو ختم کرنا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر انسان نے, یہ بات بڑی ضروری ہے جو میں آپ سب سے کہوں گی کہ اس کو اپنے اندر بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے کیا کہا تھا, آمنہ نے, زکریا نے, علی نے, طارق نے, کس نے کیا کہا تھا. اللہ نے نہیں پوچھنا, اللہ تعالیٰ نے پوچھنا تم نے کیا کیا تھا, what you did. سو دیٹ ڈے ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ کسی کا حجاب پہننا یا نہ پہننا, یا کسی کا جو بھی اس نے لباس پہننا, اس کے جواب دہ ہم نہیں ہیں, اس کا جواب دہ وہ شخص یا وہ خاتون خود ہے. وی ہیو ٹو نو دیٹ اینڈ وی ہیو ٹو اسٹاپ کرٹیسائزنگ فار نو ریزنس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. رابی پیرزادہ نیا دن میں گفتگو کر رہی تھیں حجاب ڈے کے موقع, اور ڈیفینیٹلی جتنے بھی ہماری بہنیں ہیں, جتنے بھی ہماری خواتین ہیں, حجاب ایک پرائیڈ ہے. حجاب ایک ایسا لباس ہے جو کہ آپ کا پرائیویٹ لباس ہے. آپ جس لباس میں کمفرٹیبل ہوں آپ وہ لباس ویئر کر سکتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو جس طرح آج حجاب ڈے منایا جا رہا ہے, تو ہمارے ہاں بھی, ہمارے گھروں میں بھی بہت سارے ایسی خواتین ہیں جو کہ حجاب ویئر کرتی ہیں. خود میری مدر جو ہے وہ حجاب ویئر کرتی ہیں. تو آئی تھنک آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے کسی کی بھی ڈریسنگ سے, کیونکہ جس طرح فیصل نے کہا کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ NCOC کی میٹنگ کے بعد اسد عمر گفتگو کر رہے ہیں. رائے
तो उनको खुशामदीद कहें, और अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगे। एनसीओसी इसकी मीटिंग और असद उमर जो है इसको प्रिजाइड कर रहे हैं। कोरोना की 5वीं लहर की तबाही जो है वो कम हुई है और कोरोना वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम भी शुरू कर रहे हैं। असद उमर ने ये कहा मोबाइल यूनिट से घर घर वैक्सीनेशन की जाएगी। असद उमर ने साथ ये भी कहा कि 3.5 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का टारगेट है। तो असद उमर जो है वो एनसीओसी की मीटिंग के बाद प्रिजाइड कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि कोरोना की 5वीं लहर में तबाही कम हुई है और कोरोना वैक्सीनेशन की खुसूसी जो मुहिम है उसको शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जैसे अल्फाज ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गए हैं। लाखों लोग इस उभरती हुई सनत में सरमायाकारी कर रहे हैं। ये कहना भी वजह होगा कि क्रिप्टो ने ही डिजिटल असासों के बारे में सोचने का नया अंदाज लोगों में आम किया है। मगर यहाँ हम क्रिप्टो करेंसी की तफसील में जाने के बजाय NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि NFT की खरीदो फरोख्त काफ़ी मकबूल हो रही है और इनकी कीमत अक्सर हज़ारों लाखों डॉलर से भी तजावुज़ कर जाती है। अब आजकल इंटरनेट में हर जगह नॉन फंजिबल टोकन का चर्चा है। नॉन फंजिबल माशियात की ज़बान में ऐसे असासे को कहते हैं जिसके किसी एक हिस्से को इससे या मुकम्मल तौर पर किसी और चीज़ से बदला जा सके। एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि NFT क्या सिर्फ डिजिटल अशिया ही हो सकती हैं या फिर हकीकी दुनिया के फ़न पारे भी हो सकते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त है और आप ये सोच के हैरान होंगे कि लाखों डॉलर्स लोग कैसे कमा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं इसी पे बात करने के लिए, बड़े अहम मौजू बात करने के लिए। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा, जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था NFT को, इससे मुझे ये पता चला कि आम ज़बान में कि कोई मीम है और उस मीम को पाकिस्तानी जो मीमर्स हैं उन्होंने लाखों डॉलर्स भी उसके हासिल किए हैं। मतलब कि कैसे हो रहा है वकील रहमान साहब, ज़रा बताएं मुझे। बस ये असल में जो डिजिटल वर्ल्ड है ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इसी तरह ये अजीब व गरीब खबरें मिलती रही। हाँ। अब ये इससे तो आगे भी मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बाकायदा डिजिटल वर्ल्ड में प्लाट बिक रहे हैं और वहाँ दुकानें होटल बिक रहे हैं, वहाँ इश्तिहारात, एक नई इकॉनमी, एक नई दुनिया बन रही है। बहरहाल NFT की बात कर रहे थे आप जी। तो NFT जो है वो कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी चीज़ उसकी आप डिजिटल शेप में आप बनाकर आप बेच सकते हैं। और उसकी जो है जिस तरह ऑक्शन में आम जो हमारे एक शुरू से चला आ रहा है कि कोई भी नायाब, नादर नायाब, मुनफरिद चीज़ों की नीलामी होती थी और वो ख़रीदने वाले के शौक़ और ज़ौक़ पर है कि वो चाहे तो उसको करोड़ों में ख़रीदे किसी आर्ट को। तो इसी तरह इसमें भी अगर कोई एक तस्वीर किसी को पसंद आ गई और उन्होंने डिजिटली जो है उसको करोड़ों में ख़रीद लिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी मुख्तलिफ है कि इसकी बाकायदा फिर आगे एक टोकन इसके साथ मुंसलिक है। अच्छा। ये जो NFT में जो आखिर T है ये वो टोकन है। ये बाकायदा ये एक सर्टिफिकेट होता है या आप इसको कोई एग्रीमेंट कह सकते हैं। और ये जो आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें आपके रजिस्टर्ड हो जाते हैं और ये बाकायदा ट्रेडेबल है। मतलब ये आप आगे भी बेच सकते हैं। अच्छा, मतलब ये ट्रेडेबल है? ये ट्रेडेबल है, ये आप कोई आगे भी इसको खरीद सकता है, कोई आगे भी इसको खरीद सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी NFTs हैं वो कितनी अब तक बिक चुकी हैं और कितने में बिक चुकी हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा जो है पाकिस्तान के मामले में, बल्कि कई ममालिक के मामले में थोड़ी सी ये एक सूरत हाल है कि गवर्नमेंट से जो है ये बाकायदा रेगुलेट नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसकी बुनियाद वही क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी के जो है वो बहुत सारे आप जानते होंगे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। स्टेट बैंक की तरफ से भी सख्त रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है कि पाकिस्तान में इसको लीगली कवर नहीं किया गया। और चूंकि इसके पेमेंट्स और लेन देन ये क्रिप्टो करेंसी में होती है तो इसलिए कुछ आए हैं, कुछ एक फ्रेंडशिप की एक बड़े एक वो NFT हुई थी। इसके अलावा वो एक तो ये चांद नवाब साहब का वो फ्रेंडशिप वाली तो थी कि फलां इज माई फ्रेंडशिप विद फलां इज खत्म, आज से ये मेरा दोस्त है। तो उसमें हमने शो भी किया था इन दोनों हजरात को, ये सलमान इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये मतलब अच्छा, ये इकलौती जो ये जो एक इसको मैं क्या कहूँगा, एसेट ही कहूँगा, डिजिटल एसेट कहूँगा इसको। बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर एसेट है और जो खरीदार है इसका वो उसका मालिक है।
इसमें थोड़ा सा ये है कि एक चीज जो है इससे थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसमें बाकायदा इसके जो फर्स्ट ऑनर है उसको रॉयल्टी मिलती है। अच्छा, फर्स्ट ऑनर को रॉयल्टी मिलेगी? रॉयल्टी मिलती है, मतलब जो खरीदार है वो आगे बेच सकता है। हाँ। लेकिन साथ में एक कंडीशन ये भी लगाते हैं कि 10%, 20% या 30% जो फर्स्ट ऑनर है उसको जब ये बिकेगा आगे तो उसकी रॉयल्टी भी उसको मिलेगी। अच्छा वकील साहब, ये क्या ये इतना आसान है कि आज मैं कोई मीम बनाऊं और वो जो है वो हजारों डॉलर्स, लाखों डॉलर्स की बिक जाए? क्या ये इतना आसान है? क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे खासतौर पर टिकटॉक बरादरी है ना, वो ये देख के कह रही होगी कि भाई हमने टिकटॉक बना लिया, चले अब हम लाखों डॉलर्स बनाते हैं। नहीं, बहरहाल ये इतना आसान नहीं है। ये जिस तरह एक आर्टिस्ट की जो है कोई आर्ट देख के कोई भी कहे कि लकीरें तो बनाइए, कोई ज्यादा नहीं, मैं भी बना लेता हूँ, तो ये इसी तरह ये है कि यहाँ बहरहाल इतना नहीं है। वो जो आर्टिस्ट है उसका एक नाम भी प्रोसेस है क्या? थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करें, इसका ओवरऑल प्रोसेस है क्या? जैसे कि आसान तो नहीं है ऑब्वियसली आप कह रहे हैं, तो इसमें क्या थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या इसके अंदर ये इस्तेमाल करना और किन किन फॉरम के ऊपर ये होता है? मुझे लग रहा है कि आप भी लाखों डॉलर कमाना चाह रही हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि यार मतलब नहीं, बिल्कुल ये कैन बी अ गुड आइडिया। नहीं, इसके लिए वायरल होना पड़ेगा। बताएं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसके लिए वाकई इसके लिए कुछ स्पेशल हो, कोई आपके पास या तो आइडिया इतना स्पेशल हो या बनाने वाला कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, यानी कोई चीज़ों के साथ जो है उसके बनाने वाले या कोई यादगार इवेंट्स उसके साथ टच होते हैं तो उस पर जो है वो। लेकिन ये है कि बहरहाल आर्टिस्ट है हमारे जो यंग जनरेशन है वो डिजिटली बड़े अच्छे जा रहे हैं, हमारी IT के एक्सपोर्ट और बड़े जो है वो नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, तो वो बाकायदा कुछ चीज़ें बनाकर, वीडियोस बनाकर मुनफरिद, जिसकी कॉपी न बन सकती हो, वो मुनफरिद ऐसी कोई चीज़ें बनाकर उसकी बाकायदा वो कर सकते हैं, NFT बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस वो एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि मतलब कोई भी ऐसे नहीं कि एक कार्टून कोई बिक गया तो वो आप समझ रहे हैं कि सारे इसी तरह के कार्टून बना। इस पे भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें जिस तरह प्लेजरिज्म वाले मामला होते हैं, कोई किसी का उठा के, तो क्या इतना आसान होता है ये कि हमें कहीं भी कोई चीज़ मिल जाए तो कोई भी बंदा उसको उठा के NFT जो है उस पर्पस के लिए बेचना चाहे तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस होता है? बिल्कुल, इसका अपना एक सिस्टम है। ये जो मैं आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ और फिर उसके साथ अपने एक वेबसाइट और उसकी पूरे एक उसको जांचने का एक पूरा एक सिस्टम है कि क्या ये वाकई इसके ऑनर है या नहीं है, और इसके जो है मुख्तलिफ फिर उसके वो सिस्टम के साथ उसको जोड़ा जाता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी बनाए, उसके बहरहाल ऑनरशिप देखी जाती है और वो फिर ब्लॉकचेन में जब रजिस्टर्ड करते हैं तो वो भी पूरे एक जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में उसमें जो है वो सारे उसके साथ मतलब एक लिंक कर दिया जाता। तो ऐसा नहीं कि कोई भी उसको किसी की और की उठा के बेच दे या किसी ने खरीदी हुई है कोई और उसको बेच रहा हो। ये बहरहाल एक है, इसका एक कोई चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल सही। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस है, तो ये बताएं कि अब जो लोग इसमें सोच रहे होंगे कि यार हम भी इसके अंदर NFT करते हैं और हम भी कोई लाखों डॉलर ही कमा लें, क्या उनको आप क्या एडवाइस करेंगे इस हवाले से? देखिए, ये तो बिल्कुल अभी ये शुरू के वो है ना। अगर हम बिटकॉइन क्रिप्टो की बात करें, चाहे ये इसी NFT की बात करें, असल में इसमें अब ये प्राइवेटली कुछ लोग कुछ इदारे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये इतनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी है कि इसने बहरहाल यानी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे जाकर गवर्नमेंट की बुनियाद पर हुकूमतें, मालियाती इदारे ये जब रेगुलेशंस के साथ आएंगी तो इसका दायरा वसी होता जाएगा। यानी ये सिर्फ तस्वीरों तक नहीं रहेगा, सिर्फ वीडियोस तक नहीं रहेगा। कल को ये हो सकता है कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जायदादें, दुकानें, प्लाट वगैरह, ये इसका जो सिस्टम है कि ये बेच रहे हैं कोई, फिर वो आगे तीसरे को बेच रहे, चौथे को बेच रहे हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी के तहत ये हो सकता है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने मीम वगैरह बेच रहे हैं, बल्कि प्रॉपर्टी की भी इसी अंदाज में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके बुनियाद पर ख़रीदो फरोख्त हो। फिर आपकी गाड़ियों की दूसरी जो चीज़ें जहाँ पर ये आगे ख़रीद फरोख्त जारी रहती है, मुंतकिल होते रहते हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपके आर्टिस्टों को बहुत बड़ी जो है एक स्कोप मिलेगा। इस वक्त जो है बेचारे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन उनकी चीज़ें नहीं बिक रही, वो डिजिटली उसको सेल आउट कर सकते हैं।
डिजिटल उस पे वो जाके सेल आउट कर सकते। सही। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि जो NFT है इसमें सिर्फ डिजिटल अशिया ही हो सकती हैं या फिर हकीकी दुनिया के फनपारे भी हो सकते हैं या फिर किसी की कोई कीमती चीज़ या जिसकी पिक्चर या समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल, कोई हकीकी दुनिया की चीज़ें भी हो सकती, सिर्फ उसको डिजिटल शेप में डालना ज़रूरी है। ओके। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो डिजिटल शेप में हो, दूसरा ये कि वो मुनफरिद हो, उसकी कॉपी नहीं बन सकती हो। मतलब अगर कोई भी वो चीज़ है लेकिन उसकी कोई इनफरादियत हो, मतलब मेरे पास घड़ी या वो है तो एक जैसी बहुत सारी है, उसको अगर तस्वीर भी बना लें तो कोई नहीं, इस तरह की दस्तियों घड़ियाँ, इस दस्तियों किस्म की जो है वो चेयर्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो इसकी कॉपी मौजूद होती है, नेमुल बदल जिसको आप कहते हैं, रिप्लेसेबल है, उसकी सिर्फ उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुनफरिद हो, किसी भी लिहाज से मुनफरिद हो। मतलब वो सिर्फ आपके पास हो, यानी कि उसकी जो पिक्चर है वो जो डिजिटल शेप आप उसको देते हैं वो सिर्फ आप ही के पास हो? जी बिल्कुल, वो चीज़ मुनफरिद होनी चाहिए, फिर उसकी जो तस्वीर है खास जिस जाविये से वो भी वही एक ही होनी चाहिए। जैसे अब ये वसीम अकरम की एक तस्वीर की जो है वो NFT हुई थी, 92 वर्ल्ड कप की, वो बॉलिंग के एक खास पोस्ट की जो है वो एक तस्वीर थी। तो वो तस्वीर जाहिर है कि वो तस्वीर बनाई नहीं गई थी, वो तस्वीर हकीकी दुनिया की एक तस्वीर थी, यानी जब वो बॉलिंग कर रहे थे, वो बॉलिंग करने की एक खास पोस्ट की जो है वो तस्वीर डिजिटल शक्ल में वो उसकी NFT बना के बेची गई। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद और भी जो है उस तरह की उनके और कुछ तस्वीरें भी, यानी क्रिकेटर्स की आ सकती है, बड़े बड़े आर्टिस्ट की आ सकती है, जो सियासतदानों के भी आ सकते हैं, कोई यादगार, जी वो इस तरह उनकी तस्वीरों की बाकायदा डिजिटली शेप में जो है या कोई छोटे वीडियोस बनाकर जो है वो उसको NFT बनाकर बेचे जा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वकील साहब हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। तो फैसल, अब क्योंकि जो हमारा शो है वो बिल्कुल उसका टाइम जो है अब वो ख़त्म होने को आया है, तो हम अपने नाज़रीन को यही कहेंगे कि ऐसे ही हमें देखते रहिए, पसंद करते रहिए और देखना मत भूलिए नया दिन।